Assalamualaikum everybody. Walaikum assalam. Good to be here. Thank you very much, sir, for being here with us today. Let me introduce myself. I am Fariha Iqbal from Institute of Business and Management, and I am currently serving as a co-director Media Marketing at UET Science Society. Assalamualaikum, sir. I'm Nimra Gondal from Mathematics Department and serving as co-director documentation at UET Science Society. Excellent. سر اگر آپ کی اجازت ہم Q&A سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں. جی بالکل جی ضرور اسٹارٹ کریں. تو سب سے پہلے سر آپ پلیز اپنی جرنی شیئر کرنا چاہیں گے فرام بینگ اے اسٹوڈنٹ ایٹ UET لاہور ٹو بیکمنگ این ایسوسیٹ پروفیسر ایٹ لمس. اچھا سو دیٹس اے پریٹی لانگ جرنی. اس کے میرے خیال میں سارے ایپیسوڈس تو بتاؤں گا تو پھر میں آئی تھنک اس میں کافی وقت گزر جائے گا. اگر اس میں جی 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 بچوں اب آواز آ رہی ہے؟ کین یو ہیئر می؟ بیک پہ آواز آ رہی ہے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو سوال مجھ سے یہ کیا گیا ہے کہ جیسے آپ کو بتایا گیا کہ میں کبھی اسٹوڈنٹ تھا یہاں پر. آئی واز اے 95 الیکٹریکل اسٹوڈنٹ, گریجویٹڈ ان 2000. اب 5 سال میں میں کیوں گریجویٹ کیا تھا یہ بھی ایک اسٹوری ہے. اس کے بعد ان 2001 آئی جوائنڈ جارجیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی. ایک امریکہ میں ایک انجینئرنگ کا ایک بڑا نامور ادارہ ہے. وہاں پر میں نے ماسٹرز کی, پہلے میتھمیٹکس میں ایکچولی, اور اس کے بعد میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ میں بھی ماسٹرز کی اور پھر میں نے PhD کی. تو اگین ڈیٹس میں آپ دیکھیں گے کہ 2000 سے 2001 کے درمیان میں دیر از اے گیپ. تو میں نے کچھ عرصہ انڈسٹری میں بھی گزارا, وہ بھی ایک کہانی ہے. آپ اگر انٹرسٹڈ ہوں گے تو وہ بھی میں کہانی سنا سکتا ہوں. 2005 میں نے اپنی PhD مکمل کی, اور اس کے بعد پھر میں آپ کو پتہ ہے کہ PhD کے بعد دیر از سم تھنگ کالڈ اے پوسٹ ڈاکٹرل فیلوشپ. تو میں نے 2 اداروں کے اندر, ایک یونیورسٹی آف پینسلوینیا جو کہ ایک آئیوی لیگ یونیورسٹی ہے امریکہ کے اندر, وہاں پر تقریباً 1 سال کا عرصہ گزارا. اس کے بعد میگل کی ایک بڑی ٹاپ یونیورسٹی, آئی مین کینیڈا کی ایک ٹاپ یونیورسٹی میگل کے نام سے ہے, تو میں وہاں پر 1 سال کے لیے تقریباً رہا. اور 2008 میں نے پھر لمس جوائن کر لیا ایز این اسسٹنٹ پروفیسر. تو اس کے بعد پھر مجھے تقریباً 16 سال ہو گئے ہیں لمس کے اندر. اور تو یہ مطلب بہت مختصراً تو یہ کہانی ہے. تو اگر آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ اس کہانی کے کس حصے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں تو آئی کین ٹاک مور اباؤٹ اٹ. بٹ میں ابھی جسٹ ٹو سارٹ آف مے بی وارم یو اپ, میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھی گیا اور میں نے جا کے بہت عرصے بعد اپنے ساری کلاس رومز دیکھیں. تو آئی ایم ویری ہیپی ٹو سی کہ UET ہیز کم along. جو ہمارے زمانے کا UET تھا اس کے مقابلے میں فیسلٹیز بھی زیادہ ہیں, بچے بھی آپ لوگ جو ہیں وہ زیادہ مجھے انٹرسٹڈ اور ایکسائٹیڈ لگ رہے ہیں پڑھائی کے معاملے میں. ہمارے زمانے میں لوگ زیادہ نان سیریس تھے, بلکہ یہاں تک کہ پڑھائی کم ہوتی تھی اور فائرنگ اور ہنگامے زیادہ ہوتے تھے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کو وہ زمانہ کسی نے بتایا کہ نہیں بتایا. آپ لوگ بہت معصوم مجھے لگ رہے ہیں. ہمارے زمانے کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ اتنے معصوم نہیں ہوتے تھے. تو وہ ہم نے وہ دور بڑا ایک ہنگاموں والا دور جو ہے وہ دیکھا ہوا ہے. بٹ تھینک گاڈ کہ وہ ہم اس ساری فیز میں سے نکلے. اور اس کے بعد پھر دین آج میں لمس کے اندر تقریباً 16 سال سے وہاں پر پڑھا رہا ہوں. اٹس بن اے ویری انٹرسٹنگ جرنی ان دا سینس آف جو اکمپلشمنٹس ہیں اور اسٹوڈنٹ لائف کی بھی اور ابھی تک. تو میں آپ ہی سے پوچھوں گا کہ اگر آپ جس چیز میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں تو آئی کین ایلیبوریٹ مور آن دیٹ. سر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لمس میں آپ نے ایک WIT واٹر انفارمیشن ٹیکنالوجی کا سینٹر اسٹیبلش کیا ہے, تو آپ کو اس کا آئیڈیا کیسے آیا اور وٹ تھنگ انسپائر یو ٹو بلڈ اینڈ اسٹیبلش دس سینٹر؟ ہاں یہ بہت اچھی ایک آپ نے سوال کیا, اور یہ اس کی کہانی بھی بڑی مزیدار ہے. تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 2008 میں میں اس وقت کینیڈا میں میگل یونیورسٹی میں اپنی پوسٹ ڈاکٹرلشپ ختم کر رہا تھا. تو اس وقت ایک آپشن تھی کہ کیا میں اپنا آگے کیریئر امریکہ میں ہی ریزیوم کروں. وہاں پر میرے پاس آپشنس تھیں, ایز اے پروفیسر جوائن کر سکتا تھا, انڈسٹری میں جا سکتا تھا. اور پھر اس کے بعد کچھ مڈل ایسٹ میں نئی یونیورسٹیز کھل رہی تھیں, وہاں پر میرے پاس آپشن تھی. اور پھر پاکستان میں مجھے بتایا گیا کہ لمز میں ایک نیا اسکول آف سائنس اینڈ انجینئرنگ جو ہے وہ اسٹیبلش کیا جا رہا ہے. تو میری خواہش تھی کہ میں واپس پاکستان میں آؤں اور یہاں پر آ کے سرو کروں. اب پاکستان میں چونکہ میں ان اداروں میں سے نکل چکا تھا اور میں نے باہر بھی ایجوکیشنل اسٹینڈرڈس بھی دیکھے تھے, وہاں پر ورکنگ کنڈیشنز بھی دیکھی تھیں, تو تھوڑا سا گھبرا بھی رہا تھا کہ یہ کام جو ہے وہ مجھے بہت دھیان سے کرنا چاہیے, کیونکہ ونس یو گو بیک دین دیر از یوزلی جسے کہتے ہیں نا نو گوئنگ, پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوتا ہے. تو اس موقع پہ میں نے لمس کا انتخاب کیا, اور وہاں پر میں پہلا الیکٹریکل انجینئرنگ کا پروفیسر تھا جو کہ ہائر ہوا.
لیکن جو سوال آپ نے کیا ہے کہ میں نے تو پھر بعد میں کو پانی ایگریکلچر کا کام کرنا شروع کر دیا. حالانکہ میری ٹریننگ میں نے جیسے آپ کو بتائی وہ تو الیکٹریکل انجینئرنگ کی تھی, اور اس دوران میں نے میتھمیٹکس میں کافی کام کیا اور وہی میرا زیادہ تر فوکس رہا تھا. تو اس کی کہانی یہ ہے کہ اس پوائنٹ پہ جب میں یہاں پاکستان واپس آ رہا تھا, میں نے ایک کانشیس ڈیسیجن کیا کہ نہ صرف میں پاکستان واپس جا رہا ہوں بلکہ میں کام بھی پاکستان کے لیے کروں گا. اور یہ ایک بڑا رسکی کام تھا, کیونکہ آپ کو جو کام آتا ہے جس میں آپ ٹرینڈ ہوں اس میں اگر آپ کنٹینیو کریں تو آپ کے لیے کامیابی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. میری اسیسمنٹ یہ تھی کہ مجھے جس طرح کا میں کام وہاں پر امریکہ میں کر رہا تھا یا کینیڈا میں کر رہا تھا, اس کے یہاں پر اسٹوڈنٹس نہیں مل پائیں گے, فیسلٹیز نہیں مل پائیں گی, اور اس سے بھی زیادہ موٹیویشن مجھے پاکستان میں کچھ یہاں پر کوئی امپیکٹ کریٹ کرنے کے لیے نظر آ رہی تھی. تو 2007-8 کے اندر, مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کی عمریں کیا ہیں, لیکن ایک بڑا زبردست پاور کرائسس تھا اس زمانے میں, اور لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, کئی گھنٹے جو ہے وہ لائٹ نہیں آتی تھی. شاید آپ لوگوں کو وہ زمانہ یاد ہو تھوڑا سا. تو سارے الیکٹریکل انجینئرس تھے وہ پاور انجینئرنگ کے اندر اپنا کیریئر جو ہے وہ سٹارٹ کرنا چاہتے تھے. میں نے سوچا کہ اس میں بہت سے ذہین لوگ یہ کام کر رہے ہیں, تو کیوں نہ ہم پانی کا جو معاملہ ہے, کیونکہ پانی کا معاملہ اس وقت بھی بہت کریٹیکل تھا, آپ آج کل بھی بہت سنتے رہتے ہیں اس معاملے میں, تو پانی اور زراعت جو ہے, لیکن میں نے کبھی سنا نہیں کہ کوئی الیکٹریکل انجینئر کو واٹر اور ایگریکلچر اور یہ کلائمیٹ چینج کے جو ایشوز ہیں ان پہ کام کرنے کا موقع ملا ہو پاکستان میں. اب کافی اویئرنیس آ گئی ہے, لیکن اس وقت تو یہ معاملہ بالکل بھی نہیں تھا. تو آئی کانشیسلی جمپڈ انٹو دیٹ, اور ہم نے چھوٹا سا اپنا کام سٹارٹ کیا پنجاب اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. اور چونکہ میں الیکٹریکل انجینئر ہوں تو میں نے ان کو نہروں پہ فلو میئر کرنے کے انسٹرومنٹس بنا کے دیے سب سے پہلے, اور وہ پروجیکٹ بہت سکسیزفل گیا. یہ 2012 کی بات ہے, اور ہم نے اس میں کافی اچھی پروگریس ہے, اور وہ ابھی بھی معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے. تو ایک دفعہ ہم نے جب وہ کام کرنا شروع کیا تو دین وی ریئلائز کہ یہ تو ایک پورے جہان ہے. یعنی اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ آپ وہاں پر جا کے انسٹرومنٹس لگا رہے ہیں اور فلوز میئر کر رہے ہیں, یا آپ کوئی آئی او ٹی کا اکوپمنٹ لگا رہے ہیں, یا آپ ڈرونز فلائی کر رہے ہیں, جس طرح کی چیزیں ہمیں آتی تھیں. لیکن جب ہم نے سورا اس کو دیکھا کہ پاکستان میں نہری نظام کیسے بنا ہوا ہے, آپ سب لوگ اپنے وہ بنیادی ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں کہ بھی وہ انگریز نے یہاں پر ایک بڑا زبردست ایک نہری نظام بنایا, لیکن اس کی ہسٹری جب ہم نے دیکھی اور اپنی آنکھوں سے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا, اس میں پائی جانے والی انیفیشنسی کو دیکھا اور اس میں پائے جانے والے انجسٹس کو دیکھا. ہم جب فیلڈ میں, اب ہمیں تقریباً بہت عرصہ ہو گیا کام کرتے ہوئے, ابھی بھی ہم جب نہر کے ساتھ ساتھ ڈرائیو کرتے ہوئے جاتے ہیں یا واک کرتے ہوئے جاتے ہیں, تو جو ٹیل ہے اور ہیڈ کے درمیان جو فرق ہے وہ ایک واضح ہے. یعنی جو ہیڈ کے اندر جو آپ کو ایک پراسپیرٹی نظر آتی ہے وہ ٹیل تک جاتے جاتے ایک بالکل ایک پاورٹی میں تبدیل ہو جاتی ہے. تو اس نے ہمیں بہت انسپائر کیا کہ یار یہ معاملہ صرف انسٹرومنٹیشن کا یا ٹیکنیکل ورک کا نہیں ہے, بلکہ ہمیں اس پانی, زراعت اور کلائمیٹ چینج کا یہ جو سارا ایک نیکسس ہے اس کو ایک بڑے ہولسٹک طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. تو یہ وہ جنکچر تھا کہ جس پہ 2016 میں نے یہ ایک سینٹر اسٹیبلش کیا لمس میں. جب ہم نے اس کا نام رکھا سینٹر فار واٹر انفارمیٹکس اینڈ ٹیکنالوجی, تو بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہے, کیونکہ ان سیکٹرز میں آئی ٹی ٹیکنالوجیز کا اس وقت بالکل کوئی پینیٹریشن نہیں تھی پاکستان میں, بہت زیادہ ریئلائزیشن نہیں تھی. لیکن ان دا لاسٹ 7-8 ایئرس ہماری بھی کچھ اس میں کوشش شامل ہے, اور دنیا میں بھی بہت سی تبدیلی آئی ہے. تو اب یہ واٹر انفارمیٹکس کا کام, ڈیجیٹل ایگریکلچر کا کام, پریسیجن ایگریکلچر کا کام, کلائمیٹ انفارمیٹکس کا کام, کلائمیٹ ماڈلنگ کا کام, مطلب یہ سارے میں اس وجہ سے آئی ایم تھروئنگ آؤٹ آل آف دیز ورڈس, کیونکہ آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہاں پر انوائرمنٹل انجینئرز ہوں, کچھ لوگ الیکٹریکل انجینئرز ہوں, کچھ کمپیوٹر سائنٹسٹ ہوں, تو وہ اب اس بات کو سمجھتے ہیں. تو ہم نے بڑا یہ پائنیئرنگ کام پاکستان کے اندر سٹارٹ کیا, اور الحمدللہ آج ہمارا سینٹر جو ہے وہ 7-8 سال ہو گئے ہیں ہمیں بنے ہوئے, اور ویری تھرائیونگ گروپ, اور اس میں کافی گورنمنٹ ایجنسیز کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں, بہت سی انڈسٹری کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں, فارمرز کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے ہیں, انٹرنیشنل کولیبریشنز ہیں. اور اس سے بھی زیادہ جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے وہ 2 چیزوں کی ہے. ایک تو یہ کہ ہمارا امپیکٹ گراؤنڈ پہ نظر آتا ہے, جو ہم نے انسٹرومنٹس بنائے, جو ہم نے پالیسی ایڈوائس دی, وہ مطلب اپنائی گئی, اس کے نتیجے میں واٹر مینجمنٹ کے طریقہ کار بدلے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے, اور اس سے یقیناً میں کہہ سکتا ہوں, میں آپ کو نمبر بھی دے سکتا ہوں کہ اتنی واٹر سیونگ جو ہے وہ پاکستان اس وقت کر رہا ہوگا. لیکن جو دوسری چیز جس کی مجھے بڑی خوشی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ورک فورس ایسی تیار کی ہے پاکستان میں جو کہ کسی ڈپارٹمنٹ میں نہیں تھی, کسی یونیورسٹی میں نہیں تھی, اور اس چھوٹے سے ڈپارٹمنٹ, اس سینٹر کے ذریعے سے کچھ چند افراد ہیں جو کہ ہم نے ایسے تیار کیے جن کو الیکٹریکل انجینئرنگ کی, کمپیوٹر سائنس کی, میکاٹرونکس کی, انوائرمنٹل انجینئرنگ کی, ان کی ساری سکلز کا ایک کہنے کے ایک ملغوبہ سا ہے جو کہ ان کو ہم نے دیا,
اور دے ہیو بن ویری سکسیزفل, اور وہ جو ہمارے گریجویٹس ہیں وہ نکل کے اب اپنے اپنا کام کر رہے ہیں, اپنے سینٹر بنا رہے ہیں, اپنی سائنٹیفک کام جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو یہ ایک وہ جو آپ نے سوال پوچھا کہ یہ سینٹر بنانے کا خیال کیسے آیا, تو اس کی جرنی کچھ تھوڑی سی یہ تھی. اب ہم اپنے نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. سر, آن اے مور پرسنل نوٹ, ہر سائنٹسٹ اور انوویٹر کو کہیں نہ کہیں اپنی جرنی میں چیلنجز اور کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ کی جرنی میں ایسے کون سے فیزز آئے اور ان سے آپ کو کیا لیسنس ملے جو کہ ینگ اینڈ انسپائرنگ سائنٹسٹ اور انوویٹرس کے لیے ہیلپ فل ہوں, وہ لیسنس؟ جی بالکل, بہت سے ہیں. خاص طور پہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ جو کام میں نے جس طرح کا کیا پچھلے کچھ سالوں کے اندر, وہ تو بالکل ایک مختلف کام تھا جس طرح کی مجھے ٹریننگ ملی تھی. تو یو ای ٹی میں آپ الیکٹریکل انجینئرنگ کے کتنے بچے یہاں پر موجود ہیں؟ الیکٹریکل انجینئرس ہیں یہاں پر؟ اچھا, پہلے کسی زمانے میں الیکٹریکل انجینئرس بہت سے ہوتے تھے, تو اب وہ میرے خیال میں اس میں انرولمنٹ بھی جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. تو کین آئی آسک یہاں پر زیادہ تر بچے کس ڈپارٹمنٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بزنس مینجمنٹ کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. باقی انجینئرس کتنے ہیں؟ انجینئرس یہاں پر موجود نہیں ہیں, میکینیکل کے لوگ موجود ہیں. چلیں ہم میکینیکل سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں. تو میکینیکل میں یہ مطلب میرا کام بہت زیادہ روبوٹکس کا کام ہے. ہم وہ میکینیکل والے جو ہے وہ زیادہ سمجھ سکیں گے, مے بی بزنس مینجمنٹ والوں کو کچھ سمجھ آئے گی, لیکن میکینیکل والے اس کو نہیں سمجھ سکیں گے. تو اگر آپ کی ٹریننگ ہی اگر فرض کریں کہ روبوٹکس کی ہو یا میکینیکل انجینئرنگ کی ہو یا فار دیٹ میٹر بزنس مینجمنٹ کی ہو, اور ایک دن آپ ون فائن مارننگ آپ کہتے ہیں کہ بھی میں یہ کام نہیں کروں گا, میں اس کے بعد دوسرا کام کروں گا. دس ہیز ہیپن ٹو می مے بی 4 or 5 times in my career, کہ میں ایسا نہیں کہ میں نے کوئی سائنس کرنی بند کر دی, لیکن میں نے کانشیسلی ایسا کام کرنے کی کوشش کی جو کہ جس کی میرے پاس ٹریننگ نہیں تھی, میرے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی. اور جب آپ ایسا کام شروع کرتے ہیں تو آف کورس بہت سی مشکلات آتی ہیں. بہت دفعہ ہم سکسیزفل بھی ہوئے, بہت دفعہ ہمیں اس میں ناکامی بھی ہوئی. تو اس کی بہت سی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. ایک مثال تو میں نے آپ کو جیسے ابھی بتایا کہ ہم نے جب یہ پانی کا کام شروع کیا تو پاکستان کے واٹر سیکٹر میں الیکٹریکل انجینئرس کا کوئی رول تقریباً نہ ہونے کے حد تک تھا. ابھی کبھی آپ پاور اور واٹر والوں کی کانفرنسز پہ بھی جائیں, آپ کو ہارڈلی کبھی وہاں پر کوئی الیکٹریکل انجینئر میری کی طرح کی بیک گراؤنڈ کے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. تو مذاق بھی اڑایا گیا ہم لوگوں کا, اور یہ بھی کہا گیا کہ ان لوگوں کو پتہ کچھ ہے نہیں, اور یہ کچھ مطلب بہت اچھا کام جو ہے وہ نہیں کر رہے. تو اس میں ہمیں جب ہم نے شروع میں یہ جو کینالز کی انسٹرومنٹیشن کا کام کیا, ایون ان دیٹ پروجیکٹ جو کہ بعد میں بہت سکسیزفل ہوا, اس میں بھی جب ہم نے پہلی دفعہ وہ انسٹرومنٹس بنائے تو وہ چونکہ ہم لوگوں نے بنائے تھے, آپ جیسے اسٹوڈنٹس نے اس میں ہمیں ہیلپ کیا تھا. تو پہلا ہم نے جو اس کا پروٹوٹائپ بنایا وہ ایک فائنل ایئر پروجیکٹ کا آؤٹ پٹ تھا, جو کہ ڈیسک ٹاپ کے اوپر 15 منٹ 20 منٹ چلتا تھا اور اس کے بعد کریش کر جاتا تھا. جیسے ایک فائنل ایئر پروجیکٹس ہوتے ہیں. اور ہم نے لیکن ہمت نہیں ہاری, ہمارے اسٹوڈنٹس نے بھی نہیں ہاری. 1 سائیکل کیا, 2 سائیکل کیا, 3 سائیکل کیا. آج ہمیں وہ کام کم از کم وہی کام کرتے ہوئے 10-12 سال ہو گئے ہیں, اور ہم نے انسٹرومنٹ اپنے کافی حد تک جو ہے وہ پرفیکٹ کر لیے ہیں. تو اس میں جو شروع میں ہمیں کریٹیسزم بھی ہوا, تھوڑی سی ہماری سبکی بھی ہوئی اس میں. تو اچھا کام کرنے کے لیے وہ جو کہتے ہیں نا تھوڑا سا بے عزتی پروف ہونا چاہیے انسان کو. آپ کو تھوڑی سی ناکامی بھی ملے تو کوئی اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن الحمدللہ آج ہم وہاں پر ہیں کہ پاکستان میں ہر ایجنسی کو یہ پتہ ہے, ہر انڈسٹری کو یہ پتہ ہے کہ اگر آپ نے یہ والا کام کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے WIT سینٹر میں جانا ہے, اور وہ آپ کو یہ سلوشن دے سکتے ہیں. اچھا, دوسرا جو ہے وہ ملتی جلتی مثال ہے وہ ایگریکلچر کی ہے. تو ہم تو پانی سے ہم نے معاملہ اپنا سٹارٹ کیا تھا, جب پھر ہم نے تھوڑا ایگریکلچر کو بھی دیکھنا شروع کیا. تو ایگریکلچر میں بھی جس طرح یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں, ایگریکلچرل یونیورسٹیز ہیں, اور ان کا ایک پورا نظام ہے. اس میں ہمارے جیسے لوگوں کے لیے گھسنا اور اپنا کوئی لوہا منوانا از ویری ویری ڈیفیکلٹ. تو ہمیں بہت سی ریجیکشنز کا سامنا کرنا پڑا. ہم نے بہت سے اچھے پروجیکٹس بھیجے فنڈنگ کے لیے, کہ جس میں ہمارے پاس پروپوزلس ہے کہ ہم چیزیں نئے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں. تو اس میں ہمیں ناکامی ہوئی. ہم پہ پرائمری کرٹیسزم ہی یہی کیا گیا کہ ان لوگوں کو ایگریکلچر کا معلوم نہیں ہے, اور انہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو ہم نے اس کا برا نہیں منایا. 2 اس کے رسپانسز تھے. ایک تو رسپانس یہ تھی کہ ہم نے بغیر فنڈنگ کا انتظار کیے ہوئے اپنے کیمپس پہ ہی چھوٹا سا ایک فارم بنا لیا, اور وہاں پر ہم نے خود سے وہ چیزیں لرن کرنی شروع کی. اور اس طرح ہم جب اپنی فیلڈ سائٹس میں جاتے تھے, فارمرز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے تھے, ان کو انسٹرومنٹس بنا کے ہم دیتے ہیں. سو دیر از اے کمپنی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ایک چھوٹی سی کمپنی بھی بنائی ہوئی ہے. تو وی ایکچولی پرووائڈ سم سولوشنز ٹو دا فارمرز ایز ویل. تو ہم جب فارمرز کے ساتھ جاتے ہیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کی باتیں سنتے ہیں, تو بہت سی لرننگ ہمیں کتابوں سے نہیں ملی,
بلکہ بہت سی لرننگ ہم نے وہاں پر ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ سیکھی ہے. تو اس لرننگ کے ذریعے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہماری کریڈیبلٹی بڑھ بھی رہی ہے اس ایگریکلچر والی چیز کے اندر بھی. تو وہ جو چیز ہم نے فنڈنگ کے لیے ریکویسٹ کیا, ہمیں کچھ اکوپمنٹ چاہیے تھا, کچھ فیسلٹیز چاہیے تھی, وہ ہمیں نہیں مل سکی, تو ہم نے اپنی ہمت کر کے وہ کیمپس پہ وہ عملہ سٹارٹ کر لیا. تو ابھی یہ پچھلا 1 سال میں لم سے چھٹی پہ تھا اور میں ابھی واپس آیا ہوں. تو آئی ہیو اسپینڈ اے ایئر ایٹ دا یونیورسٹی آف آکسفورڈ. ٹھیک ہے, میں وہاں پر تھا, وہاں پر میں نے کچھ پڑھایا بھی, وہاں پر کچھ ریسرچ کا کام بھی کیا. تو میں ابھی کچھ 2 ہفتے پہلے واپس آیا ہوں. تو وہاں پر آف کورس آف دا مینی تھنگس دیٹ آئی واز ڈوئنگ, پانی کا بھی ہم کام کر رہے تھے, کچھ انجینئرنگ سائنسز کے ساتھ بھی ہم کام کر رہے تھے. میں نے وہاں پر جب ایگریکلچر کا کام دیکھا تو میری خوشی کی انتہا نہیں رہی کہ جو کام ہم نے 5 سال پہلے ہم نے پروپوز کیا کہ ہم یہ کام یہاں پر کر سکتے ہیں, وہ کام تو یو کے میں اور یہ باقی ملکوں میں اب بہت تیزی سے ہو رہا ہے. اور انفیکٹ اس طرح کی ایگریکلچرل ٹیکنیکس کی ایکسیپٹنس اب پاکستان میں بھی بڑھتی جا رہی ہے. تو وہ بھی آپ کی بات کہ اگر کوئی تھوڑی سی ناکامی ہوئی ہمیں تو اس سے ہم گھبرائے نہیں, ہم تھوڑا سا آگے چلتے رہے ہیں. تو انشاءاللہ سلو اینڈ اسٹڈی, اور اس میں یہ کہ تھوڑی بہت وقتی طور پہ کوئی اگر ڈس اپوائنٹمنٹ آ بھی جاتی ہے, بعض دفعہ پرسنل ڈس اپوائنٹمنٹ بھی ہوتی ہے, بعض دفعہ آپ کی ایسی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے جو کہ ایک بڑے اسکیل پہ ہے. یعنی اب جیسے میں ایک پورا گروپ لیڈ کرتا ہوں, 25-30 لوگوں کا گروپ ہے, ملٹیپل فیکلٹی ہیں, اس میں پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہیں, پوسٹ ڈاکس ہیں. تو آپ اگر کوئی 2 قدم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کو اس میں 4 قدم اگر آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پھر وہ جو ناکامی ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے. لیکن اس ناکامی کو ایبزارب کریں اور اس کرائسس میں اپرچونٹی ڈھونڈیں. ہمیشہ اس کرائسس میں کوئی نہ کوئی اپرچونٹی ہوتی ہے. سر تھینک یو فار شیئرنگ یور ویلیوبل انسائٹس ود اس. سر جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ینگ جنریشن کا جو ہے سائنس میں انٹرسٹ بہت کم ہو گیا. وہ اس کو کمپلیکس سمجھتے ہیں کہ یہ ریئل لائف سے کنیکٹ نہیں کر رہے. تو ہم کس طرح سائنس کے کنٹینٹ کو اتنا انگیجنگ بنا سکتے ہیں کہ یوتھ میں اس کو پرسیو کرنے کا انٹرسٹ خود ڈیولپ ہو؟ دیکھیں, یہ کام تو آپ لوگوں نے خود کرنا ہے, یہ کوئی آپ کو کر کے نہیں دے گا. اب اگر یہاں پر آپ کے یہ بزنس اسٹڈیز کے زیادہ تر اگر اسٹوڈنٹس موجود ہیں, آپ بھی خود بھی آپ کی بیک گراؤنڈ ہے یا آپ کی جیسے بیک گراؤنڈ جو ہے وہ میتھمیٹکس کی ہے, یہ بھی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ کو سائنس کے بارے میں علم نہ ہو. اسی طرح سے جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں, ٹیکنالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں, انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کو باقی چیزوں کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. تو میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اس دفعہ کے نوبل پرائزز کو کسی نے فالو کیا ہے؟ اس دفعہ 3-4 نوبل پرائزز ملے ہیں, کیمسٹری میں, فزکس میں, اکنامکس میں. کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جنہوں نے وہ نیوز سنی ہو اور انہیں معلوم ہو کہ اس دفعہ کا کیمسٹری کا نوبل پرائز کس کو ملا ہے؟ کیونکہ اس دفعہ کے نوبل پرائز ملے بھی بڑے عجیب سے ہیں. سو اینی ون ان دا روم, کوئی بتائے گا کہ اس دفعہ کا فزکس کا یا کیمسٹری کا یا اکنامکس کا نوبل پرائز کس شعبے میں دیا گیا ہے؟ بایولوجی کا میں اس وجہ سے نہیں پوچھوں گا کیونکہ بایولوجی کا مجھے بھی بہت علم نہیں ہے. میں بتا دو سکتا ہوں کہ اس کے ٹاپک کیا ہے, لیکن اوکے. سو دیکھو, یہ اب وہ بیسک کیوریوسٹی ہے, ٹھیک ہے. یعنی یہ تو ہے نا کہ سائنس کی دنیا میں اتنا بڑا دھماکہ ہوا ہے اس سال, اور ابھی آپ یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کافی لوگ اس کو رجسٹر نہیں کر سکے. تو جو چیز بڑی عجیب و غریب ہوئی اس سال وہ یہ تھی کہ جو فزکس کا نوبل پرائز ہے وہ ان لوگوں کو دیا گیا جنہوں نے مشین لرننگ کے طریقے ایجاد کیے, جس کو ہم عام زبان میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہتے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہ طریقے جو تھے وہ فزکس کے اندر اسٹیٹسٹیکل فزکس کے نام سے ایک فیلڈ ہے اس سے سیکھے. اور یہ آج سے 30-35-40 سال پرانی بات ہے, اور اب 30-35-40 سال میں اس کا امپیکٹ اتنا بڑھ گیا جو آپ نے دیکھا اپنے سامنے. آپ چیٹ جی پی ٹی استعمال کرتے ہیں, ڈیپ لرننگ آپ نے ایک چیز سنی ہوگی, یعنی اس حد تک تو آپ نے ضرور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں سنا ہوگا. تو وہ ایک فزکس سے چیز چلتی ہوئی آپ کے پاس مشین لرننگ اور کمپیوٹر سائنس تک پہنچ گئی. اب میں آپ سے دوسرا پوچھتا ہوں, سو کیمسٹری کا نوبل پرائز وہ اس دفعہ کس کو ملا؟ اینی گیسز؟ in exactly the same field, یعنی وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ہی ملا. اور ہوا یہ کہ ایک بڑا پرانا پرابلم تھا پروٹین فولڈنگ کا, ٹھیک ہے. وہ اب ظاہر ہے اس وقت آڈینس ایسی ہے جو کہ اس کو سمجھ نہیں سکے گی, لیکن یہ ایگزیکٹلی وہ ویکیبلری ہے جو آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ آپ کو معلوم ہو کہ اچھا ایون اف یو آر اے بزنس اسٹڈی اسٹوڈنٹ, ایون اف یو آر اے میتھمیٹکس اسٹوڈنٹ, ایون اف یو آر اے میکینیکل انجینئرنگ اسٹوڈنٹ, یہ پروٹین فولڈنگ کا پرابلم کیا ہے, ٹھیک ہے. بایولوجی میں, بایو کیمسٹری میں ایک بہت بڑا پرابلم تھا جب ہم گریجویٹ اسٹوڈنٹ تھے, جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا,
تو ہم سنتے تھے اپنے ان دوستوں سے جو کہ بایو کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کرتے تھے یا بایولوجی میں کرتے تھے کہ یار یہ پرابلم جو سالو کر لے گا نا اس کو نوبل پرائز مل جائے گا. یہ 2005 کی بات ہوگی میرا خیال ہے. آپ دیکھیں 20 سال کے بعد وہ پرابلم نہ صرف سالو ہوا بلکہ وہ ان لوگوں نے سالو کیا جو کہ بایو کیمسٹ نہیں تھے. یہ ان لوگوں نے سالو کیا جو کہ گوگل کی ایک کمپنی ہے ڈیپ مائنڈ کے نام سے. کیا اس کمپنی کا آپ نے نام سنا ہوا ہے؟ اب بزنس والوں کو تو نام پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, گوگل کی ایک کمپنی ہے جو اے آئی کا کام کرتی ہے, اس کا نام ہے ڈیپ مائنڈ. ان کے جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے اس پروٹین فولڈنگ کے پرابلم کو سالو کیا اور اس کے اوپر ان کو نوبل پرائز ملا اس دفعہ کیمسٹری کا. ٹھیک ہے, اب دیکھیں کہ کہاں سے معاملہ چلا کہ ایک کیمسٹری کا پرابلم ان لوگوں نے سالو کیا جو کہ کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں. اچھا, یہ دوسرا ایک نوبل پرائز تھا. تیسرا نوبل پرائز جو کہ اکنامکس کا ہے اس دفعہ. اب میں آپ سے وہی پوچھوں کہ اچھا اس دفعہ کا اکنامکس کا نوبل پرائز کس کو ملا, تو آپ کہیں گے یار اکنامکس سے ہمارا کیا لینا دینا, مطلب ہم تو ایک انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, میکینیکل انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں, ہمیں کیا لینا دینا اکنامکس سے. لیکن آپ کو بڑی سن کے یہ حیرت ہوگی کہ جن لوگوں کو اکنامکس کا نوبل پرائز اس دفعہ ملا وہ MIT, ایک نام سنا ہوگا آپ نے کہ امریکہ میں ایک بڑی مشہور یونیورسٹی ہے, وہاں کے اکانومسٹ ہیں آف کورس. لیکن چونکہ وہ ایک انجینئرنگ یونیورسٹی میں ہے, وہ ایک ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی میں ہے, تو یہ جو اکانومسٹ تھے ان کا خاص طور پہ انٹرسٹ کس چیز میں ہے کہ ٹیکنالوجی ہسٹوریکلی کیسے پروگریس کرتی ہوئی آئی ہے اور مستقبل میں ٹیکنالوجی کیسے پروگریس کرے گی, جیسے AI, جیسے اسپیس ٹیکنالوجیز, جیسے بایو ٹیکنالوجی, یہ مستقبل میں معاشرے پہ کیسے اثر انداز ہوں گے, اور کیا وہ بیسٹ پریکٹسز ہیں کہ جن کے ذریعے اچھی ٹیکنالوجی اچھے معاشرے کو پیدا کر سکتی ہے, انجسٹسز نہیں ہوں گے, انیکوالٹیز نہیں کریٹ ہوں گی, جاب اپرچونٹیز بنیں گی, یا کہ یہ کمپنیز جو ہیں گوگل اور مائکروسافٹ یہ پوری دنیا کے وسائل پہ قبضہ کر لیں گی. اب دیکھیں یہ ایک پرابلم ہے بہت بڑا. تو اس پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے جن اکانومسٹ نے کام کیا ان کو اس کا نوبل پرائز ملا, اور اس نوبل پرائز سے کئی سال پہلے تک ان کی بڑی مشہور کتابیں آتی رہیں, ہم نے بھی پڑھی اور بھی لوگوں نے پڑھی. تو بچوں دو چیز, ٹھیک ہے, جو سائنس کے اندر جو بہت بڑی بڑی اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کا آپ کو بالکل اس لیول پہ کہ اس سال نوبل پرائز جو دیا گیا یا اس سال کی جو سب سے بڑی ٹیکنالوجی میں انوویشن ہوئی, یہ آپ کی ووکیبلری میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے, پہلی بات. ٹھیک ہے, دوسری یہ کہ اچھا پھر کیوریوسٹی بھی آپ کو ہونی چاہیے کہ اوکے ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں. تو آپ سب کے پاس اپنے اپنے وسائل موجود ہیں. میں اپنی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب میں UET میں اسٹوڈنٹ تھا, ان زمانے میں جب ہنگامے زیادہ تھے اور پڑھائی کم ہوتی تھی تو لیبز وغیرہ میں اتنا ایکسیس نہیں تھا, تو میں نے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی لیب خود بنائی ہوئی تھی. تو جو کام میں اپنی ڈپارٹمنٹ میں جا کے لیبس میں نہیں کر سکتا تھا وہ میں اپنے گھر میں کرتا تھا. اس میں جو الیکٹریکل انجینئر ہیں ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وہ آسیلوسکوپ کے نام سے ایک, آپ نے الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ میں جائیں تو وہاں پر اکثر یہ انسٹرومنٹ نظر آتا ہے. اٹس اے ویری ایکسپینسو انسٹرومنٹ. وہ تب بھی 50-60 ہزار روپے کا تھا. اب ظاہر ہے کہ میں ایک غریب اسٹوڈنٹ کے طور پہ تو وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا, تو میں نے یہ کیا کہ میں نے ایک پرانا ٹیلی ویژن بائی کیا, ایک پرانی اسکرین ہال روڈ سے, چند سو روپے میں نے اس کو لیا ہوگا. اس کی صرف اسکرین کام کرتی تھی, ریسیور کام نہیں کرتا تھا, اور اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کے ہم نے اس کو ماڈیفائی کیا اور اس کو ایک آسیلوسکوپ بنا دیا. اور ہم نے اسی طرح سے اور کمپیوٹر ایک لیا, میں نے پہلا کمپیوٹر اس زمانے میں لیا اور نئے نئے کمپیوٹر آئے تھے, تو ہم نے اس کمپیوٹر کو ہی اس آسیلوسکوپ میں کنورٹ کر دیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہ اس طرح کی تھنکنگ, انجینوٹی والی تھنکنگ ہے جو کہ آپ اسٹوڈنٹس کے اندر ہونی چاہیے, اور خاص طور پہ دنیا کو فالو کریں, خود اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں. اس کے لیے بہت زیادہ وسائل کی ضرورت نہیں ہے, کتابیں پڑھیں. ٹھیک ہے, بکس, بہت سی پاپولر بکس اس وقت اویلیبل ہیں. میں نے آپ کو ابھی جو آج 3-4 چیزیں بتائیں ان سب پہ پاپولر بکس اویلیبل ہیں. یعنی اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو اکنامکس کا نوبل پرائز تھا یہ کام کیا تھا, اگر آپ پاکستان کا پالیٹکس آج کا سمجھنا چاہتے ہیں تو وہی کتاب آپ کو مدد دے گی, بلیو اٹ اور ناٹ. اگر آپ آج کی پاکستان کی پالیٹکس کو, پاکستان میں جو مختلف انیکوالٹیز پائی جاتی ہیں وہ کس طرح سے آگے جا رہی ہیں, جو مختلف یہاں پر لوگوں کا ایک قسم کا ایلیٹ کا قبضہ ہے, وہ قبضہ کیوں ہے اور کب سے ہے, ان چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کو ایک اور لینس سے دیکھنا پڑے گا. تو اس کے لیے بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو کہ پاپولر بکس ہیں, آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. تو اپنی ریڈنگ میں اضافہ کریں, اپنی کیوریوسٹی میں اضافہ کریں, خود ایکسپیریمنٹ کریں, گھر میں چھوٹی سی لیب بنائیں, اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر آپ جو کام کرتے ہیں اپنے آف کورس اساتذہ کے ساتھ مل کے بھی وہ کام کرنے کی
کوشش کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ فالو ضرور کریں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے, کیونکہ جب تک آپ کو یہ معلوم نہیں نہ ہوگا کہ دنیا میں آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, تب تک آپ بہت زیادہ اس بات کو سمجھ نہیں سکیں گے. سو اگر آپ میکینیکل انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے کہ الیکٹریکل انجینئرنگ میں کیا ہو رہا ہے آج کل. یہ سیمی کنڈکٹرز میں چائنا اور امریکہ کی لڑائی کس چیز کی ہو رہی ہے, دس از سم تھنگ دیٹ یو شوڈ نو. آپ میکینیکل انجینئر ہیں تو یہ ایڈیٹیو مینوفیکچرنگ کیا چیز ہے, ٹھیک ہے, 3D پرنٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں. اب ایک الیکٹریکل انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ کے پاس یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ اس کو یہ نہ پتا ہو کہ یہ ایڈیٹیو مینوفیکچرنگ کیا, اس کا ریولیوشن کیا ہے. تو ایٹ دیٹ لیول آپ کو ضرور ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. سر بہت امپورٹنٹ کویشچن, کیوریوسٹی کو سائنٹیفک ڈسکوری کی بنیاد مانا جاتا ہے, تو سر ہاؤ ڈو یو نرچر کیوریوسٹی ان یور اسٹوڈنٹس, اور آپ کس طرح سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ سائنٹیفک پروگریس کے لیے بہت کریٹیکل ہے؟ اس کا پارٹلی تو میں نے آپ کو آنسر دے دیا ہے. دیکھیں اس میں اگین یہ آپ کے اوپر ہے, اور میں آپ کو یہ چیز سکھا نہیں سکتا, میں آپ کے اندر یہ چیز ڈال نہیں سکتا, لیکن یہ ضرور موجود ہے کہ وہ اگر آپ خود کیوریس ہیں اور آپ اس کیوریوسٹی کو نرچر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ضرور آپ کے ارد گرد ایسے لوگ مل جائیں گے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال اس کی یہ دیتا ہوں کہ چلیں میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اگر کسی چیز کے بارے میں کیوریس ہے, میری ایک اوپن ڈور پالیسی ہے, وہ آتے ہیں اور ہم آپس میں ڈسکشن کر لیتے ہیں. لیکن ایسے کئی لوگ یہاں پر اس انسٹیٹیوشن میں موجود ہیں, UET کے اندر موجود ہیں, جن کے پاس آپ جا سکتے ہیں اور ان سے اپنی کیوریوسٹی کو ایک قسم کا جسے کہتے ہیں نا کہ اس کو مزید بڑھاوا جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. تو ہمارے اسی ہنگامہ خیز دور میں جب بچے پڑھتے نہیں تھے اور پڑھائی نہیں ہوتی تھی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا تھا, میں ابھی اپنے ڈپارٹمنٹ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے وہاں پر ایک مسعود ہال کے نام سے ایک سیمینار ہال موجود ہے, جس کا نام ہمارے ایک مرحوم پروفیسر مسعود احمد صاحب کے نام پہ رکھا گیا. یہ ہمارے بہترین اساتذہ میں سے تھے جنہوں نے مجھے وہ سبجیکٹ پڑھایا جو کہ میری ساری کی ساری اس نے میری کیریئر کو چینج کیا اور میری زندگی کو چینج کیا. اور میری جو کیوریوسٹی تھی وہ مسعود صاحب کے پاس جا کے ایمپلیفائی ہوتی تھی کہ جب میں ان کو دیکھتا تھا کہ وہ صبح کے وقت جب ہمیں لیب کروانے کے لیے آتے تھے تو ان کے پاس ایک رسالہ موجود ہوتا تھا. اٹ واز اے سائنٹیفک جرنل. دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم آئی سو سم بڈی واکنگ ان ود اے سائنٹیفک جرنل. تو مجھے کیوریوسٹی ہوئی کہ کیونکہ ابھی تو آپ کو UET میں بہت سے آپ کے اساتذہ ماشاء اللہ ریسرچ بھی کرتے ہیں, پبلش بھی کرتے ہیں, تو اس وقت یہ ماحول موجود نہیں تھا. تو مجھے یہ کیوریوسٹی ہوئی کہ یہ کیا چیز ہے, یعنی کہ ہی ہیز دس میگزین وچ از ناٹ لائک اردو ڈائجسٹ, یا وہ پاکیزہ رسالہ نہیں ہے یا عمران سیریز والا وہ معاملہ نہیں ہے, یہ کس قسم کا رسالہ ہے. اینڈ دین آئی گاٹ ٹو نو کہ یہ سائنٹیفک جرنلز ہوتے ہیں جس میں ریگولرلی لوگ اپنے پیپرز پبلش کرتے ہیں. سو ایز این انڈر گریجویٹ دیٹ واز ویری فیسنیٹنگ فار می. لیکن میں نہ صرف کہ اس میگزین سے متاثر ہوا بلکہ اس کے ٹائٹل اور اس کے کانٹینٹ سے بہت متاثر ہوا. تو وہ جو جس شعبے کے اوپر تھا, وہ جس ٹائٹل کے اوپر وہ سائنٹیفک جرنل تھا, وہی میرا فائنل ایئر پروجیکٹ بھی بنا, اور اسی پہ ہی میں نے بعد میں جا کے اپنی تحقیق بھی کی, میں نے اپنی PhD کی. تو آپ کی جو کیوریوسٹی ہے دیٹ کین بی اگنائٹیڈ بائی ویری اسمال تھنگس. اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, آپ کے ارد گرد ایسے لوگ گھوم پھر رہے ہیں, یقیناً گھوم پھر رہے ہیں یہاں پر. آئی نو مینی پیپل ہیئر ایٹ UET جو کہ شاندار کام کر رہے ہیں. تو آپ یہاں پر وہ مجھے نہیں پتا کہ کیا بولا کینٹین ابھی بھی موجود ہے کہ نہیں ہے. تو بولا کینٹین پہ ضرور جا کے آپ PC میں اپنا جو ہے وہ ٹائم سپینڈ کریں. لیکن اگر آپ اپنا 10 منٹ 15 منٹ اگر کسی ایسے استاد کے ساتھ کسی ایسی لیب میں یا انٹرنیٹ پہ بھی وقت ضائع کرنے کی بجائے کوئی ایسا ویڈیو دیکھنے پہ یا خود سے ایکسپیریمنٹ کرنے پہ اگر آپ لگاتے ہیں, دیٹ از ڈیفینیٹلی سم تھنگ دیٹ کین اگنائٹ یور کیوریوسٹی. اس کے بہت سے طریقے موجود ہیں, لیکن یہ چیز آپ میں بلٹ ان ہے. اگر آپ کو خود سوال کرنے کی عادت نہیں ہے, اگر آپ کو خود کیوریوسٹی نہیں ہے, اور آپ کو لیکچر ہو رہا ہے اور اس دوران اپنے ٹیچر کو روک کر یہ کہنے کی عادت نہیں ہے کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ غلط ہے, جو آپ بتا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, I mean واٹ ایور, اس سے مراد بدتمیزی نہیں ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ یو شوڈ ہیو دا کریج ٹو کریکٹ, ٹو بی کیوریس, ٹو نو کہ اچھا ایسے نہیں تو ایسے ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ آپ غلط ثابت ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, اور جو آپ کے جو استاد ہیں یا جو آپ کو پڑھا رہے ہیں ان کی بات صحیح ثابت ہو جائے گی, جو کہ 90% آف دا ٹائم اٹس پاسبل. لیکن اگر آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہونی چاہیے, تو آپ کی کیوریوسٹی آپ کو ریوارڈ کرے, آپ کبھی بھی اس سوال کو بھول نہیں سکیں گے, آپ غلط ہونے کے باوجود اس سوال کو بھول نہیں سکیں گے. ان دا سیم وے آپ لیبس میں جاتے ہیں, دیکھیں لیب میں ہم بھی گئے تھے, اور UET کی لیبس تو ماشاء اللہ مطلب پتہ ہی ہے آپ کو. تو
آپ کے خیال میں پاکستان میں لٹریچر کو, سائنٹیفک لٹریچر کو ایزیلی ایکسیسیبل ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس میں اوپن فورمز یا ٹرانسلیٹڈ مٹیریل کس طرح رول پلے کرتے ہیں؟ فردر مور گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو نا معاملہ بالکل بدل گیا ہے پچھلے کچھ سالوں کے اندر. اب تو اس وقت معاملہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا کچھ ہے پڑھنے کے لیے, آپ کسی بھی اچھی بک شاپ پہ چلے جائیں پاکستان میں, لاہور میں, اور آپ کو وہ بکس اویلیبل ہیں اور سستی بھی اویلیبل ہیں. اچھا آپ کے پاس پیسے نہیں ہے کتابیں خریدنے کے, یا آپ کو کتاب خریدنا ہی پسند نہیں ہے, تو آپ کو وہ تمام چیزیں انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں. یعنی آپ کے سو the problem really is no longer کہ وہ مٹیریل ایکسیسیبل نہیں ہے. پرابلم جو ہے, اچھا اگر آپ کو زبان کا مسئلہ ہے کہ وہ زبان جو ہے وہ انگلش میں ہے اور آپ جو ہے وہ آپ کی استعداد انگلش کی وہ نہیں ہے, تو اس کا ایک علاج یہ ہو سکتا ہے کہ کتابوں کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جائے. لیکن آپ تو 16 سال کی ایجوکیشن لے کے یہاں تک پہنچے ہیں نا, 16-18 سال کی ایجوکیشن لے کے یہاں پر پہنچے ہیں, جس میں انگلش کو آپ نے اس حد تک ضرور پڑھ لیا ہوگا کہ اب انگریزی میں کتابیں پڑھنا آپ کے لیے بہت مفید ہے. تو آپ پاپولر لٹریچر کی بکس دیکھیے, پاپولر لٹریچر, پاپولر سائنس, جیسے میں نے بھی آپ سے ذکر کیا کہ چلیں یہ جو اس دفعہ پروٹین فولڈنگ کا پرابلم تھا, آپ اس کو تھوڑا سا گوگل کریں اور بہت سی ایسی لسٹ آیا ہوتی ہیں, جیسے نیو یارک ٹائمز ہے وہ اپنی بیسٹ سیلرز کی فہرست دیتا ہے. یو کے میں بلیک ویل کے نام سے ایک بک شاپ ہے, اگر آپ اس کی بک شاپ پہ چلے جائیں گے تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اس دفعہ کی سائنس کی سب سے پاپولر بکس فرض کریں کون سی ہیں, یا سب سے زیادہ مقبول یا سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتابیں کون سی ہیں. تو اس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتابیں سائنس میں, لٹریچر میں, یا کسی بھی کیٹیگری میں باہر لوگ پڑھ رہے ہیں. آپ وہ کتاب پہلی بات تو یہ خریدنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے. اگر آپ نہیں خرید سکتے یا آپ کے پاس وہ استعداد نہیں ہے وہ کتاب کو فزیکلی بائی کرنے کی, تو اس کا الیکٹرانک ورژن بھی مطلب آپ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے. اور آپ کی لائبریری بہت شاندار ہے یہاں پر. آئی نو فار شور کہ اس وقت ڈیجیٹل ریسورسز کی ایکسیس پورے پاکستان میں بہت بہتر ہے اس زمانے سے جب سے ہم موجود تھے. تو پڑھنے کے لیے تو بہت کچھ ہے. اور اگر آپ یوٹیوب پہ بیٹھے ہوں یوٹیوب پہ کسی بھی موضوع کے اوپر, ظاہر ہے بہت زیادہ شاید ڈیپ نالج تو کتابوں سے ہی آپ کو ملے گی, لیکن اگر آپ یہی جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس سال کا نوبل پرائز جن صاحب نے لیا ہے, ان کا انٹرویو آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا. تو بجائے اس کے کہ آپ اس کی ساری کتاب پڑھیں, آپ 1 گھنٹے میں اس کا انٹرویو سن سکتے ہیں. تو آپ کو ایک بڑی ایک بنیادی سطح کی انفارمیشن تو یوٹیوب سے مل رہی ہے. تو آپ کے لیے تو پورا جہان کھلا ہوا ہے فار گیٹنگ دس بیسک انفارمیشن. اسی طرح سے جو ایڈوانس نالج ہے اپنے اپنے شعبوں کے اندر, لیٹ سپوز یو گیٹ انٹرسٹڈ ان سم تھنگ, آپ تھوڑا سا آپ نے اس کو ایکسپلور کر کے دیکھ لیا, اب آپ کو ایک ایڈوانس نالج چاہیے. میں حیران ہوں کہ اگین انٹرنیٹ کے اوپر ہر چیز اویلیبل ہے. یو ای ٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پہ اگر اوپن آفر ہے ہماری, ہمیشہ سے رہی ہے, آپ کو کوئی ریسورسز یہاں نہیں مل رہے, آپ لمز میں لینا چاہتے ہیں, آپ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں, ہم سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اپنے فائنل ایئر پروجیکٹ کے لیے, اپنی ریسرچ کے لیے, اپنے کسی بھی اور معاملے کے لیے, آپ کو کورسز میں کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے, اوپن ڈور پالیسی ہے ہم لوگوں کی, آپ ہمارے پاس آئیں, ہم بھی آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. باقی یہ کہ گورنمنٹ کیا کر سکتی ہے, تو گورنمنٹ پہ نہ رہیں پلیز, ٹھیک ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے نہ آج تک کیا ہے کبھی, نہ اس نے کبھی آئندہ کچھ کرنا ہے. اپنے زور بازو کو استعمال کریں. جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ یو ای ٹی میں رہتے ہوئے اس اتنے مشکل دور کے اندر بھی ہم نے کچھ نہ کچھ کر لیا. تو آپ کے پاس تو ماشاءاللہ بہت سی امپاورمنٹ ہے, آپ ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ نظر آ رہے ہیں, آپ کے پاس ایک فیسلٹی بھی زیادہ ہے, آپ کے اساتذہ ہمارے اساتذہ سے غالباً بہتر ہیں, اور وہ چونکہ انہوں نے ان سے سیکھا تھا تو اب وہ ظاہر ایک چیز وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے. تو ان ریسورسز کو اچھے طریقے سے استعمال کریں انشاءاللہ. آئی تھنک دیر از اے لاٹ آؤٹ دیئر دیٹ یو کین پک فرام. سر نیکسٹ کویشچن از سم وٹ ریلیٹڈ. اگلا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جو اویئرنیس اور انیشیٹو ہے ٹیک سے ریلیٹڈ وہ بہت بیسک لیول کے ہیں, تو آپ کے خیال میں ایسی کون سی چیزیں ضروری ہیں کہ اس کو انہانس کیا جا سکے, بوسٹ کیا جا سکے ٹیک کو؟ جی میرا خیال ہے یہ وہ سوالات ہیں جس میں بینگ این ایکیڈیمک اتنے اچھے سوالات کا جواب نہ دے سکوں جتنے شاید آپ کے غالباً دوسرے مہمان ہیں وہ جو اپنے آپ کو انٹرپرینرز کہتے ہیں. لیکن 2-3 میں بنیادی قسم کی چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہم نے کمپنی بھی اسٹیبلش کی ہے ایکسویٹ ٹیکنالوجیز کے نام سے. وہ کیا ہے کہ وہ ایک جو ہمارا سینٹر ہے جو کہ ریسرچ کا کام کرتا ہے. تو جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو انسٹرومنٹ بنایا ہے یہ 500 کی تعداد میں فلانی جگہ پہ لگا دیں آپ, ٹھیک ہے, یا آپ یہ جو ڈرون فلائٹس کرتے ہیں
ہمیں اتنے ہزار ایکڑ کے اوپر آپ یہ والی سروسز پرووائڈ کریں. تو آف کورس ایک یونیورسٹی تو یہ کام نہیں کرتی, اور یہ کرنی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ یونیورسٹی کا کام اس طرح کا لارج اسکیل کے اوپر انٹروینشن عام طور پہ نہیں ہوتا. تو ہم نے اس کے ساتھ ایک کمرشل ونگ بنایا ہوا ہے وچ از ایکچولی اے کمپنی وچ ایکچولی ڈز دوز کائنڈ آف تھنگس. اچھا, وہ کام کرتے ہوئے پھر ہمیں تھوڑے سے یہ ریگولیٹری ایسپیکٹس جو ہیں ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ وہ ہمیں کچھ سمجھ آنے شروع ہوئے. اس میں خاص طور پہ جس طرح کی مشکلیں ہمیں درپیش آئیں, ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو ریڈیو ایکوپمنٹ ہے, خاص طور پہ کمیونیکیشنز کا ایکوپمنٹ جس میں وائرلیسلی آپ ٹرانسمٹ کرتے ہیں, ریسیو کرتے ہیں, اس کی امپورٹس اور ان کی ڈپلائمنٹ اور ان کا استعمال جو ہے وہ ایک بڑا سینسٹیو معاملہ ہے, کیونکہ اس میں جو گورنمنٹ ایجنسیز ہیں اور جو ہماری سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ اس کو بہت زیادہ ریگولیٹ کرتی ہیں. نہ صرف ریگولیٹ کرتی ہیں بلکہ وہ بہت سے کام نہیں کرنے دیتی. اس میں میری درخواست یہ ہوگی, اور ہم کوشش بھی کرتے رہے ہیں, کہ اس میں تھوڑا سا امپورٹس میں اور اس کی استعمال کے اندر جو ریگولیشنز ہیں ان کو تھوڑا ایزن اپ کیا جائے, تاکہ آپ نے آئی او ٹیز ایک نام سنا ہوگا, انٹرنیٹ آف تھنگس کی ٹیکنالوجی ہے. اب یہ ایک بڑی ایک عام سی چیز ہو گئی ہے, یعنی آپ کچھ سال پہلے یہ ایک فینسی ایک چیز تھی, لیکن اب بہت سے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو اس کی ریگولیشن کے لیے, اس کے استعمال کو زیادہ پھیلانے کے لیے یہ کمیونیکیشنز ٹیکنالوجی ہے, اس پہ تھوڑی سی ریگولیشن کو کم کیا جائے. دوسری میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جیسے ڈرونز ہیں. اب ڈرونز جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر یعنی وہ معاملہ اب سائنس فکشن نہیں رہا. واقعی کمپنیز جو ہیں وہ اس کو استعمال کر رہی ہیں میڈیکل سپلائز کو ڈراپ کرنے کے لیے, گھروں میں پیکیجز تک کی ڈیلیوری جو ہے وہ ہو رہی ہے. تو پاکستان میں اگر آپ یہ کام کرنا چاہیں تو بائی لا, پہلی بات تو یہ کوئی ایسی ریگولیٹری ایجنسی موجود نہیں ہے جو کہ ایئر اسپیس کو کنٹرول کرتی ہو. اس میں اگین وہ ہماری سیکورٹی ایجنسیز آ جاتی ہیں, جب وہ معاملہ آتا ہے تو وہ بہت کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ڈرونز کو امپورٹ کرنا از ویری ویری ڈیفیکلٹ, وہ ایک مشکل کام ہے, اس کو تھوڑا سا ایزن اپ کریں. اس میں بھی اگین گورنمنٹ جو ہے وہ سہمی ہوئی ہے کہ ڈرون جب اوپر جائیں گے تو اس کے ذریعے سے ایک تو ہمارے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں شاید ان کی کو مانیٹرنگ شروع ہو جائے گی, کیونکہ بالکل ایک مذائقہ خیز بات ہے. یعنی اب دیر آر سیٹلائٹس آؤٹ دیئر جن سے ہر چیز مانیٹر ہو سکتی ہے, تو ڈرونز کی ایسی چیز پکڑ لیں گے. اور دوسری جو میرے خیال میں آئی تھنک جو زیادہ ان کو فکر ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے یا ویسے ہی ایک ٹرانسپیرنسی ہے وہ ایک اس سے افیکٹ ہوتی ہے, کیونکہ آپ جب ایک کیمرے کو ہوا میں پھینکتے ہیں اور اسے آپ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں ایکسپوز ہوتی ہیں. تو ان سے ڈرنا نہیں چاہیے, ان ٹیکنالوجیز کو اوپن اپ کریں. ہم نے ابھی 2 ہفتے پہلے ڈی ایچ اے کے لیے ایک ان کا ایک فارم ہے, وہاں پر ہم نے ایک فلائٹ کرنے کی کوشش کی. تو ہمارے جو جی پی ایس سینسرز تھے وہ ڈرون کو انڈیا میں دکھا رہے تھے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ اسپوفنگ کر رہی ہیں. اسپوفنگ کیا ہوتی ہے کہ جو جی پی ایس کا سگنل ہے اس کو جان کے خراب کرتی ہیں تاکہ اس کی ایکوریسی متاثر ہو سکے. اب ہم تو بھائی اس پہ کوئی بم باندھ کے کسی پہ حملہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے, ہم تو ایک ایگریکلچرل اپلیکیشن کے لیے یہ چیز استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اگر ہر چیز کو اس سیکورٹی اینگل سے ہی دیکھیں گے تو ہم یہ وہ ایک بینیولنٹ سا ایک ایکٹر ہے جس کے لیے ہم ان کے ایگریکلچرل نیڈز کے لیئے ایک ڈرون فلائی کرنا چاہ رہے تھے. اگر اس میں آپ کو اتنی مسئلہ آ رہا ہے تو پھر آپ آگے کیسے جا سکیں گے جبکہ باقی دنیا جو ہے وہ آگے چل رہی ہے. تو ایئر اسپیس کو تھوڑا سا کھولیں, ڈرونز کی امپورٹ کو ذرا تھوڑا آسان کریں. ڈرونز کی مینوفیکچرنگ ایک بہت اچھا ایک آئیڈیا ہے. آپ میں سے جو لوگ مینوفیکچرنگ میں ہیں یا میکینیکل انجینئرنگ کے اندر ہیں, اس میں ڈرونز کی تیاری اور ان کی مینوفیکچرنگ ایک بہت اچھا ایریا ہے جس میں آپ لوگ جا سکتے ہیں. اس میں ایک بڑی ایک اوپننگ ہے پاکستان میں, اس میں کام جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. تو اس میں بھی جو ریگولیشن ہے وہ بڑی ضرورت ہے. پھر آخری چیز جو کہ میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے جو ہم نے چیزیں دیکھی ہیں, میں اسی لیے میں اسپیسیفک چیزیں بتا رہا تھا. جو زرعی آلات ہیں, ایگریکلچرل امپلیمنٹس ہیں, ان کے اندر کوئی اسٹینڈرڈائزیشن نہیں ہے. آپ کسان کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں, آپ ٹریکٹر خرید کے لاتے ہیں, اس کے ساتھ آپ کو امپلیمنٹ لگانا چاہتے ہیں, وہ ایک جو وینڈر ہے اس نے جو امپلیمنٹ لگایا ہوا ہے وہ دوسرے کے ساتھ انٹر آپریٹیبل نہیں ہے, ان کے سائزز فرق ہیں, مٹیریلز کا فرق ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس میں گورنمنٹ کو کوشش کرنی چاہیے. یعنی یہ وہ کام ہے جو گورنمنٹ کے کرنے والے ہیں, جس میں وہ گورنمنٹ کے بغیر کوئی اور کر نہیں سکتا. تو ان کو ذرا تھوڑا سا ایزن اپ کریں, اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے وہ تھوڑی سی لے کے آئیں, تاکہ یہ جو ہمارے سیکٹرز ہیں, خاص طور پہ جو ایگریکلچر کا سیکٹر ہے, یہ ہمارا بیک بون ہے. ڈسپائٹ وٹ ایور ایلس پیپل ٹیل یو, اس سے ہی ہم اپنا پیٹ پال رہے ہیں, اسی سے ہی ہم ایکسپورٹس کر کے ہم پوری دنیا کو بھی پال سکتے ہیں اور اپنا بہت سا فارن ایکسچینج لا سکتے ہیں. تو آپ میں سے جو لوگ نہیں بھی ایگریکلچرل سیکٹر کو ڈائریکٹلی دیکھ رہے ہیں, اس کو بہت غور سے دیکھیں, کیونکہ اس میں بہت سی انوویشن اگلے کچھ سالوں میں ہوگی اور ہو رہی ہے. اس میں بہت میجر ٹرانسفارمیشن آ رہا ہے. تو اب وہ ایگریکلچر وہ پرانے والا ایگریکلچر نہیں رہا.
خاص طور پہ آپ میں سے جو لوگ ایگریکلچرل بیک گراؤنڈ کے ہیں, جن کی زمینیں ہیں, جن کے والدین زمینوں سے جڑے ہوئے ہیں, ان کو اس سیکٹر کو بہت غور سے دیکھنا چاہیے, کیونکہ اس میں اگلے 5-7 سال میں بہت سی چینجز آئیں گی. اور اس میں بینگ اے رسپانسبل انجینئر, انٹرپرونر, جو بھی آپ کہہ لیں, کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ایسی ٹیکنالوجیز لے کے آئیں جس سے چھوٹے فارمر کو فائدہ ہو. بڑے فارمرز کے لیے بھی کام کریں, بڑی انڈسٹری کے لیے بھی کام کریں, لیکن ایسی ٹیکنالوجیز کو ضرور لے کے آئیں جس سے چھوٹے فارمرز کو ان کی جو لائیولیہوڈز ہیں وہ تھوڑی امپروو ہوں. اور تو اس میں بھی اگین گورنمنٹ جو ہے بہت پارٹ جو ہے پلے کر سکتی ہے. موونگ ٹوورڈ آور ویری نیکسٹ کویسچن. سر میں یہ پوچھنا چاہوں گی, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ٹائم تھا جب سائنٹسٹ بھی سیلیبریٹیز کی طرح ہوتے تھے, لوگوں کو ان کا پتہ ہوتا تھا, ان کی ڈسکوریز اور انوینشنس کو ایڈمائر کرتے تھے. لیکن اب کیا چیز چینج ہو گئی ہے کہ لوگوں نے سائنٹسٹ کو ایڈمائر کرنا ہی چھوڑ دیا ہے, اینڈ ہاؤ ڈو وی برنگ دیٹ کلچر آف ایڈمیریشن اینڈ انسپریشن اگین؟ بیٹا یہ جو چیز آپ کہہ رہے ہو نا کہ سائنٹسٹ جو ہیں ان کو ایز اے سیلیبریٹی ہم کبھی سمجھتے تھے اور اب نہیں ہے, یہ صرف معاملہ پاکستان کا نہیں ہے, یہ ساری دنیا میں ایسے ہوا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اچھا آپ میں سے کتنے لوگوں نے وہ ایک پچھلے سال ایک فلم آئی تھی اوپن ہائمر کے نام سے, تو دیکھی تھی؟ اچھا یار فلمیں تم لوگ سب دیکھتے ہو ہیں. اچھا دیکھیں, وہ ایک سیکنڈ ورلڈ وار کا کے زمانے سے پہلے اس کی جو ساری سائنٹیفک کنٹریبیوشن تھی, یعنی کوانٹم مکینکس ہے اس کے پائنیئرز میں سے ایک ہے, اور اس کے بعد پھر جب اس کی یہ اپلیکیشن ایک اٹامک بام کے بنانے میں ہوئی, اس کی وجہ سے جو اس نے رول پلے کیا تو سائنٹسٹ کی اچھی خاصی سبکی بھی ہوئی اس میں. یعنی سائنٹسٹ جو ہے وہ ہیرو بھی بنے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑے مورل کویسچنز انہوں نے فیس کیے. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب یہ ہمارا زمانہ جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سیکنڈ ورلڈ وار سے اب کتنا گزر گیا, 75-80 سال گزر گئے سمجھ لیں پاکستان کے قیام کے بعد سے. تو اس پورے عرصے کے اندر دنیا بہت چینج ہو گئی ہوئی ہے, اور اس نئی دنیا کے اندر کوئی بھی سیلیبریٹی آپ دیکھیں, ہمارے ملک میں حال دیکھ لیں کہ آج ایک مذہبی لیڈر جو ہے وہ آج ہیرو ہے اور کل جو ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے. یعنی آج سے کچھ سال پہلے ایسا نہیں تھا. جو ہمارے مذہبی لیڈر تھے, ہمارے سوشل لیڈر تھے, ہمارے پولیٹیشنز تھے, مطلب پولیٹیشنز بھی ایون, ان کی کافی حد تک ایک عزت موجود تھی معاشرے کے اندر. آپ آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے تو آپ عزت سے ملتے تھے. میں اساتذہ کے بارے میں کہتا ہوں کہ اساتذہ سے بھی جب پہلے ہم اپنے زمانے میں جب ان سے انٹریکٹ کرتے تھے تو ان کے ساتھ ایک رسپیکٹفل جو بیہیویئر تھا وہ بہت زیادہ تھا اسٹوڈنٹس کا, وہ بھی تھوڑا کم ہو گیا ہے. اس میں ہمارا قصور بھی ہے, ظاہر ہے ہم ویسے اساتذہ نہیں ہیں جیسے پہلے اساتذہ ایک جو ڈیڈیکیشن کے ساتھ پڑھاتے تھے. ہم اب پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس وقت جو ہے, تو اس وجہ سے ظاہر ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کا بھی وہ لیول نہیں ہے. لیکن جہاں تک آپ نے سائنٹسٹ کی بات کی تو اس میں دیکھیں, جب تک آپ کا جو سائنٹسٹ ہے نا وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے معاشرے کے اندر کوئی پازیٹیو تبدیلی نہیں آ رہی, تب تک آپ ایڈمائر نہیں کریں گے. مثلا میں نے ابھی پوچھا کہ یار کس کو پتا ہے کہ نوبل کا کیمسٹری کا نوبل پرائز جو ہے وہ کس نے جیتا, تو آپ میں سے کسی کو انٹرسٹ اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ یار جو کیمسٹری کا نوبل پرائز امریکہ میں کسی نے جیتا ہے یا یو کے میں بیٹھے ہوئے کسی سے جیتا ہے, اس کا آپ سے کیا لینا دینا. آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا, لینا دینا شاید ہوگا بھی, لیکن آپ کے معاشرے میں پاکستان کے بجلی پانی کے مسائل جو ہیں اس پہ کوئی ڈائریکٹ امپیکٹ چونکہ آپ کو ہوتا نظر نہیں آ رہا, اس لیے نہ تو آپ کے اس کے بارے میں کیوریس ہیں, نہ آپ ان کو ہیروز سمجھتے ہیں. جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہمارے زمانے میں ہر بچے کی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان بنے, کیونکہ انہوں نے جو نیوکلیئر کے اندر ایک پاکستان کو نیوکلیئر پاور بنانے میں جو رول ادا کیا. اب وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ بعد میں اس کو کیسے پرسیو کیا گیا, بعد میں ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ کیا سلوک کیا, ان کا کردار اچھا تھا یا ان کا کردار برا تھا, نیوکلیئر بم بنانا اچھا تھا یا نیوکلیئر بم بنانا اچھا نہیں تھا. یہ تو بعد کی ساری بحثیں ہیں, اور میں اس میں ایک بڑا اسٹرانگ اوپینین رکھتا ہوں اور میں بتا بھی سکتا ہوں. لیکن دیٹ اسائڈ یعنی ہی واز اے ہاؤس ہولڈ نیم. ڈاکٹر عبدالسلام واز اے ہاؤس ہولڈ نیم. ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے اور جو نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے. جب دھماکہ ہوا 98 میں یو ٹی کا ہی اسٹوڈنٹ تھا, اس وقت پورے ملک میں ایک جشن کا سما تھا, اور اس میں جو سائنٹسٹ تھے ان کو بڑا سیلیبریٹ کیا گیا. تو وہ جو سائنٹسٹ کی جو جب انہوں نے لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آئی کہ انہوں نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ جس سے پاکستان کی سیکیورٹی فرض کریں محفوظ ہو گئی ہے, تو ظاہر ہے وہ ایک دم سے آپ کے ہیرو بن گئے. ابھی بھی آج بھی آپ یہاں پر لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کوئی آپ ایسا کام کر لیتے ہیں جس سے پاکستان کا کوئی مسئلہ, یہ اسموگ کا مسئلہ ہے آپ کا, ٹھیک ہے نا, جو اس مسئلے کا کوئی ٹیکنیکل حل لے آتا ہے فرض کریں, یا کوئی اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے, وہ آپ کا ہیرو ہے. لیکن چونکہ ہم یہ معاملات سالو نہیں کر پا رہے, اس لیے وہ ہیرو بھی نہیں بن پا رہے. تو اس لیے سائنس جو ہے وہ خالی ایک بند کمرے میں سائنس کرنا بہت اچھا ہے, اس کی اپنی کیوریوسٹی, اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ ایک جو سیلیبریٹی اسٹیٹس ہے
اس کا وقت اب تھوڑا سا گزر گیا ہے. یعنی مغرب میں بھی آپ جائیں, میں ابھی آکسفورڈ یونیورسٹی میں تھا, تو وہاں پر اگر آپ باہر نکلتے ہیں واک کرنے کے لیے, جیسے میں یہاں پر واک کرنے کے لیے نکلوں گا, تو آپ کو 2-3 نوبل پرائز جو ہیں وہ چلتے پھرتے نظر آ جائیں گے. اب پاکستان میں نوبل پرائز ایک شاید بہت بڑی ایک انوکھی چیز ہو, لیکن وہاں پر وہ ایک ایسی انیوژول چیز نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے اب وہ ریفرنس بھی نہیں ہے. جیسی آئنسٹائن, جس زمانے میں آئنسٹائن نے آکسفورڈ کو جب وزٹ کیا, تو جس بلیک بورڈ پہ اس نے اس کو اپنی ایکویشنز کو لکھا, انہوں نے اس بلیک بورڈ کو ابھی تک محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. تو اس طرح کی جو سیلیبریٹی اسٹیٹس ہے نا, وہ تو شاید اب دوبارہ نہ ہو سکے انلیس کہ سائنس اور سائنسدان وہ ایسا کو کام کریں ہیومینٹی کے لیے جس میں ہیومینٹی ان کی عزت کر سکے. تو یہ صرف پاکستان کے سائنسدانوں کے لیے نہیں, یہ دنیا کے سائنسدانوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ آپ جس راہ پہ اس وقت چلے ہوئے ہیں وہ معاشرے کی فلاح کے لیے, وہ انسانیت کی فلاح کے لیے نہیں ہے. وہ آپ کے لیے تو شاید بہت بڑی گلوریفیکیشن ہو, لیکن اس وقت آپ کوئی ایسا کام کریں جس سے دنیا کو فائدہ ہو جائے. گلوبل وارمنگ جو ہے, یا کلائمیٹ چینج ہے, یا جو دنیا میں جنگیں اس وقت لگی ہوئی ہیں, یا جو بھی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ جس سے پیس قائم ہو سکے دنیا میں, تو پھر تو ہم سائنسدانوں کی عزت کریں گے. لیکن اگر آپ کا کام ایسا ہے کہ جو کہ بہت کوئی ایسا پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ نہیں کر رہا, تو پھر ظاہر ہے وہ سیلیبریٹی اسٹیٹس تو اب نہیں مل سکتا. سر نیکسٹ کوشچن یہ کہ زیادہ تر کنٹریز کا کریکولم ان کی اپنی نیٹو لینگویج میں ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو بھی یہ اپروچ اپنانی چاہیے, اور اس کے کیا بینیفٹس ہوں گے اور کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ دیکھیں, اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی متنازع ہے یہ معاملہ جو ہے. تو کچھ عرصے پہلے تک تو اس پہ بہت ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ ہم اپنی لوکل لینگویج کے اندر پڑھائیں. مجھے اس وقت معلوم نہیں ہے کیا ابھی ایف ایس سی میں اردو میڈیم میں سائنس پڑھائی جاتی ہے؟ ابھی بھی پڑھائی جاتی ہے. میٹرک میں بھی پڑھائی جاتی ہے, ایف ایس سی میں بھی پڑھائی جاتی ہے, انٹر تک جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یونیورسٹی کی سطح پر بیچلرز لیول کے اوپر, یہاں پر یو ٹی میں تو ہمارے زمانے میں بھی ایسا نہیں تھا, لیکن آئی ایم پریٹی شیور کہ ابھی بھی سارا کا سارا جو ہے انگلش میڈیم میں ہوگا. تو ہم نے اپنی زبان کے ساتھ جو بہت بڑا ایک ظلم کیا ہے نا, وہ یہ کیا ہے کہ جیو کی زبان تو اردو ہے, میڈیا کی زبان اردو ہے, یوٹیوب کی زبان اردو ہے, لیکن ہم اردو لٹریچر نہیں پڑھتے. ہم جو اردو نظم ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, اردو نثر ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہاں تک کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اردو جو ہے یہ تو ایک نیشنل لینگویج نہیں ہے, یہ تو ایک ریجنل لینگویج ہے. تو چلیں ریجنل لینگویج کو لے لیں, پنجابی کو لے لیں, آپ سندھی کو لے لیں, پشتو کو لے لیں, ان تمام ریجنل لینگویجز کو لے لیں, تو ان کے ساتھ بھی جو ہمارا سلوک ہے وہ ویسا ہی ہے. تو آفیسز میں جب آپ آتے ہیں, کورٹس میں جب آپ آتے ہیں, کورٹس جو ہیں وہ آرڈر جو ہے وہ انگریزی میں دے رہا ہے, یعنی وہ کورٹ جو ہے وہ بات جو ہے وہ ایک غریب کسان کی سن رہا ہے, اور آرڈر جو ہے وہ انگریزی کے اندر جو ہے وہ دے رہا ہے. اور ماشاءاللہ جو زبان بھی میں نے دیکھی ہے وکیلوں کی اور ججز کی, وہ ایک ایسی انگریزی ہے جس کا آکسفورڈ کیمبرج سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے. یعنی وہ بھی اگر انگریز بھی اس انگریزی کو سنیں تو وہ شرمندہ ہو جائیں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں. تو ایک تو یار ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے انگلش کرنی ہے یا اردو کرنی ہے. اردو جو ہے وہ ہماری قومی رابطے کی زبان ہے. گلگت سے لے کر اور گوادر تک کہیں بھی چلے جائیں تو اب آپ کو اردو لوگ بولتے سمجھتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو میری تو بڑی خواہش ہوگی کہ چلیں, اگر پنجابی اس طرح سے مقبول نہیں ہو سکی, پشتو اس طرح سے پوری پاکستان میں مقبول نہیں ہو سکی, سندھی مقبول نہیں ہو سکی, تو اردو صرف اردو سپیکنگ والوں کی لینگویج نہیں, اب یہ واقعی نیشنل لینگویج جو ہے وہ بن چکی ہے. اچھا, اگر بن چکی ہے تو اس میں تھوڑی سی استعداد ہماری بڑھے. اس میں ایک طریقہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو یہ پاپولر سائنس ہے یہاں سے ہم سٹارٹ کریں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ باہر ممالک میں, یو کے میں, امریکہ میں, ایران میں, جاپان میں, اگر آپ ٹرکی میں کسی بھی بک سٹور پہ چلے جائیں تو آپ کو بہت سی کتابیں اپنی لوکل لینگویجز میں نظر آتی ہیں, اور وہ کتابیں عام عوام کے لیے ہوتی ہیں. ہم انجینئرز کے لیے بات نہیں کر رہے بلکہ عام عوام کے لیے ہوتی ہیں. تو بھائی آپ میں سے جو لوگ مجھ سے ابھی آپ نے یہ کہانی سنی ہے کہ بھی کیمسٹری کا نوبل پرائز فلانے کو مل گیا, یا فزکس کا مل گیا, یا اکنامکس کا مل گیا, تو ان کا کام اگر آپ اردو زبان کے اندر بھلے ایک چھوٹا سا آرٹیکل لکھ کے, یا ایک کتاب لکھ کے, یا ایک چھوٹا سا یوٹیوب ویڈیو بنا کے اگر آپ آگے شیئر کر سکتے ہیں تو ظاہر ہے اردو کی ترویج ہو سکتی ہے. تو زبان اسی طرح سے آگے بڑھے گی, لیکن اٹس اے ویری ویری سلو پروسیس. مین وائل اب چونکہ دو چیزیں, ایک تو انگریزی بن گئی ہے پوری دنیا کی زبان, لیکن یہ جو اے آئی نے نا ایک بڑا ایک معاملہ ایک دم سے پھر پلٹا دیا ہے. تو اس میں انگلش کی استعداد ضروری ہے بھی, اور اب اتنی ضروری نہیں بھی رہی.
تو اب یہ دیکھیں کہ یہ جو لینگویجز کے اندر جو ہیجمنی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایک اختیار کل ہے انگریزی کا ہر چیز کے اوپر، وہ ہو سکتا ہے کہ ڈسٹرب ہو جائے اس سے، کیونکہ اگر آپ بڑی آسانی سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اور دوسری لینگویجز میں بھی وہ بات سن سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ سائنس کی زبان بھی انگریزی نہ رہے. ویسے مستقبل قریب میں ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. تو آپ کے لیے پریکٹیکل ایڈوائس کیا ہے؟ پریکٹیکل ایڈوائس یہ ہے کہ میری اردو کے ساتھ جذباتیت اپنی جگہ پہ، اور وہ آپ کو بھی رکھنی چاہیے. میں جیسے آپ کو کہہ رہا تھا، ضرور اپنی استعداد بڑھائیں، اردو کے اندر لکھیں، آپ سائنس میں بھی لکھیں، لیکن انگلش کے ساتھ اپنا ضرور تعلق پیدا کریں. جو پاپولر بکس خاص طور پہ ہیں آؤٹ سائڈ آف یور سبجیکٹ، لٹریچر تو پڑھنا شاید آپ کے لیے وہ اتنا انٹرسٹنگ بھی نہ ہو، وہ شاید میں آپ کو یہ کہوں گا پھر آپ اردو کا لٹریچر پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کا مقصد کچھ اور ہے. لیکن انگلش کی پاپولر سائنس کی کتابیں، ہسٹری کی کتابیں، بہت اچھے ٹائٹلز اویلیبل ہیں. اور جس طرح کی انگریزی میں آپ سرکٹس کی کتاب پڑھ سکتے ہیں یا میکینیکل انجینئرنگ کی یا میکینکس کی کتاب پڑھ سکتے ہیں، مور اور لیس وہی انگریزی ہے. اس کے اندر کیونکہ پاپولر جب ایک کتاب لکھی جاتی ہے تو وہ ایک عام لوگوں کے لیے لکھی جاتی ہے. تو آپ کو انگریزی میں بول چال، انگریزی میں لکھنا پڑھنا اور انگریزی میں کتاب پڑھنا، اس کی استعداد آپ ضرور حاصل کریں، کیونکہ یہ آگے بھی آپ کے لیے اپنی پوسٹ گریجویٹ ایجوکیشن کے لیے اور اس کے لیے بہت ضروری ہوگی. سر میں یہ پوچھنا چاہوں گی، ابھی تک ہم نے جتنی بھی پروگریس کر لی ہے سائنس میں، بٹ اسٹل ہم دیکھتے ہیں ویمنس آر اسٹل انڈر ریپرزینٹیڈ ان دا فیلڈ آف سائنس. تو ہم کس طرح ویمن کو انکریج کریں کہ وہ بھی اپنا کیریئر سائنس میں پرسیو کریں؟ کس طرح ہم انکریج کر سکتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے وہ سوال اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ میری 2 بیٹیاں، اور ایک اس وقت جو ہے وہ 8ویں جماعت میں ہے اور ایک 10ویں جماعت میں ہے. تو وہ اس وقت ایگزیکٹلی اسی سچویشن میں ہے کہ کیا پڑھنا چاہیے اور کیا نہیں پڑھنا چاہیے. تو چونکہ وہ شاید مجھے دیکھتی ہیں، سائنس سے میں منسلک ہوں، انجینئرنگ سے منسلک ہوں، تو مجھے دیکھ کے ان کے اندر بھی سائنس کا شوق جو ہے وہ پیدا ہوا ہے، اور انہوں نے ابھی تک تو سائنس سبجیکٹس رکھے ہوئے ہیں. لیکن میری ان پہ کوئی کسی قسم کی قدغن نہیں ہے. اگر وہ چاہیں تو وہ ہیومینٹیز بھی پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتی ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میری بہت زیادہ یہ درخواست ہوگی آپ لوگوں سے، خاص طور پہ جو لڑکیاں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، کہ اپنے خاندانوں میں بھی اپنی چھوٹی بہنوں کو، جو بڑی بہنیں ہیں میرے خیال میں وہ تو اب نکل گئی ہیں اس معاملے سے، اور آپ لوگوں کے جب آگے بچے ہوں گے اس میں بچوں اور بچیوں دونوں کو سائنس کی ایجوکیشن کی طرف ضرور مائل کریں. بھلے آپ اس کے بعد جو ہے وہ اپنا پاس جو ہے وہ چینج کر لیں، کیونکہ 10ویں جماعت تک یا 12ویں جماعت تک یہ اتنی سائنس کی استعداد جو ہے وہ اس فی زمانہ آگے بڑھنے کے لیے، اس دنیا میں رہنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو اب اس میں ایٹ اے پرسنل لیول میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کیا کر سکتے ہیں، وہ تو یہ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا 2-3 چیزیں انیشیٹیوز میں اگر آپ کو بتا سکتا ہوں. ہمارے لمس کے اندر ایک لمس کے میتھ سرکلز ہیں، پتہ نہیں آپ کو اس کا علم ہے کہ نہیں، اور آپ ایسے سرکلز آپ لوگ بھی شروع کر سکتے ہیں. بلکہ میں بہت بڑی خواہش ہوگی کہ اگر آپ میں سے کوئی لوگ اس طرح کی چیز جو ہے وہ یہاں پر سٹارٹ کرنا چاہیں، آئی کین کنیکٹ یو ود دا رائٹ پیپل اینڈ یو کین ڈو دیٹ. وہ میتھ سرکل کیا ہوتا ہے کہ اساتذہ بھی، یعنی ہماری فیکلٹی بھی اور ہمارے اسٹوڈنٹس بھی، یعنی آپ جیسے ہی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹس بھی ان میں ہوتے ہیں، انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دفعہ اسکول کے بچوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں. تو وہ 18, 20, 50 بچے جو ہیں ہمارے پاس آ جاتے ہیں، یا ہم کسی اسکول میں چلے جاتے ہیں. تو وہ ایک سرکل ہوتا ہے جس میں ہم ان کو میتھمیٹکس کے بارے میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ طریقے سے ان کو کچھ نہ کچھ بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ وہ میتھ ہے جو کہ عام میتھ نہیں ہے. یہ میری بیٹیاں ان سرکلز میں گئیں تو ان کا فیڈ بیک یہ تھا کہ یہ تو میتھ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنے انٹرسٹنگ طریقے سے اس میتھ کو ہم نے پڑھایا اپلیکیشنز کے ذریعے. بہرحال اس کی میں ڈیٹیلز آپ کو بعد میں بتا سکتا ہوں. تو جب ہم نے بچوں کو ان میتھ سرکلز میں ہم لے کے آئے تو نہ صرف لڑکوں کو بلکہ لڑکیوں کا بہت زیادہ انٹرسٹ جو ہے وہ میتھ کے اندر ڈیولپ ہوا. تو یہ میتھ سرکلز ایک ایسی چیز ہے جو کہ یو ای ٹی کے اسٹوڈنٹس اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں، اپنے اسکول میں یہ کر سکتے ہیں. آپ سیکھنا چاہیں کہ وہ کیسے کریں گے، آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. دس از اے نیشنل موومنٹ، آپ اس میں خود بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے صرف ایک کیوریوسٹی چاہیے، اور آپ وہ کام اردو میں بھی کر سکتے ہیں. اور آپ کو جو آپ کے میتھس ٹیچرز پڑھا رہے ہیں، آپ ان سے زیادہ اچھا میتھس جو ہے وہ ان بچوں کو پڑھا سکتے ہیں ان اے ویری ویری انٹرسٹنگ وے. تو یہ ایک تو یہ طریقہ ہو گیا سائنس کی طرف لانے کا. اچھا، دوسرا آپ کا ایک اور انیشیٹو ہے جو کہ اسی یونیورسٹی سے نکلا ہوا ہے اور اب ماشاءاللہ وہ پورے پاکستان میں پھیل چکا ہوا ہے. وہ کہانی بھی بہت انٹرسٹنگ ہے.
تو جب میں یہاں پر یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو ہمارے ایک جونیئر تھے, مجھ سے 1 سال جونیئر تھے, لیکن میرا ساری زندگی کا ان کے ساتھ رہا ہے, ڈاکٹر سبی انور صاحب, غالباً آپ نے ان کا نام سنا ہوگا. وہ بھی یونیورسٹی میں یہاں پر الیکٹریکل انجینئرنگ میں ایک اسٹوڈنٹ تھے. تو ایک دن ہمیں معلوم ہوا کہ انہوں نے ایک سوسائٹی بنائی ہے, بالکل جس طرح آپ لوگوں نے یہ سائنس سوسائٹی بنائی ہوئی ہے, اس طرح انہوں نے بھی ایک سائنس سوسائٹی بنائی, اور اس کا نام تھا الخوارزمی سائنس سوسائٹی. نہیں, وہ فرق ہے. جو الخوارزمی انسٹیٹیوٹ ہے اس سے یہ سائنس سوسائٹی ایک اور چیز ہے. وہ نام ایک ہی الخوارزمی کے نام پہ ہے, جو ظاہر ہے وہ ایک بہت مشہور میتھمیٹیشین مسلمانوں کے تھے. تو جب انہوں نے وہ سوسائٹی بنائی, یار وہ سوسائٹی بالکل ایسے تھی جیسے ابھی یہ جس طرح کی ایک گیدرنگ ہے. یعنی کچھ وہ نہایت موٹیویٹڈ بچے تھے انجینئرنگ کے, اور بھی کچھ انسٹیٹیوٹ سے انہوں نے مل کے یہ سوسائٹی قائم کی, اور اس کے بعد انہوں نے سائنس کی ترویج کا کام کرنا شروع کیا پورے پاکستان کے اندر. وہ چھوٹا سا کام جو کہ بالکل اسی طرح کے سیمینارز ہوتے تھے, اویئرنیس کے سیمینارز تھے, مختلف وہ یونیورسٹیز میں جاتے تھے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی بتاتا ہوں اپنے یونیورسٹی کے دنوں میں, کہ ہم نے بایو میڈیکل امیجنگ کے اوپر ایک سیمینار کروایا. اس زمانے میں کسی کو بایو میڈیکل امیجنگ کا نہیں معلوم تھا. تو ہم ایک میڈیکل کالج میں چلے گئے, یعنی ہم علامہ اقبال میڈیکل کالج میں گئے. ہمارے ساتھ کے جو بچے پری میڈیکل سے پڑھ کے وہاں پر علامہ اقبال میڈیکل کالج میں گئے تھے, وہ ہمارے دوست تھے. ہم انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. تو ہم بایو میڈیکل انجینئرنگ کے بارے میں ہم نے مل کے تیاری کی کہ یہ ایک نئی چیز ہے, جیسے MRI مشینز اور CT اسکینز, یہ اب تو بہت عام ہے, لیکن اس زمانے میں اتنا لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا. تو ہم وہاں پر پہنچ گئے اور ہم نے وہاں پر یہ اویئرنیس کا ایک سیمینار کیا. تو یہ سبی صاحب کا انیشیٹو تھا, میں نے اس میں تھوڑی سی اس میں مدد کر دی, اور بھی بہت سے لوگوں نے اس میں مدد کی. اب وہ معاملہ بڑھتے بڑھتے یہاں پر پہنچ گیا ہے کہ آپ میں سے کافی لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہر سال ایک لاہور سائنس میلہ لگتا ہے. سو آپ میں سے کتنے لوگوں کو لاہور سائنس میلہ کے بارے میں پتہ ہے؟ لاہور سائنس میلہ پہ جا چکے ہیں آپ لوگ؟ گڈ. سو وہ آپ کو میں بتا ہی رہا ہوں کہ اس کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ اسی انسٹیٹیوٹ سے ایک سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ نے وہ معاملہ سٹارٹ کیا, ایک سیکنڈ ایئر کے انجینئرنگ اسٹوڈنٹ نے, اور ان کے والد صاحب, ایک اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ایک بہت ہی شفیق اور بہت ہی موٹیویٹڈ اور بہت ہی وہ انسپائرنگ پرسنالٹی تھے. ان کے کچھ سال پہلے انتقال ہوا. وہ پنجاب یونیورسٹی میں فزکس کے پروفیسر تھے, جو کہ سبی صاحب کے والد بھی تھے. ان کی سرپرستی تھی, بالکل جیسے آپ کی سوسائٹی کی سرپرستی ہے ایک بہت ہی قابل استاد کی. اور سبی صاحب تھے اور ان کے ساتھ کچھ اسٹوڈنٹس تھے, اور انہوں نے وہ معاملہ وہاں سے سٹارٹ کیا, اور آج پورے پاکستان کے اندر ان کی آؤٹ ریچ ہے اور وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو یہ اس طرح کے ایگزسٹنگ انیشیٹوز ہیں ان کے ساتھ پیر اپ, ان کے ساتھ اپنا ہاتھ بٹائیں, میتھ سرکلز کریں, آپ یہ سائنس سوسائٹی کے ساتھ کام کریں. آپ کو یہ بالکل ایک نیا چیز سوچ سکتے ہیں, بالکل ایک نئی چیز سوچ سکتے ہیں. یعنی وہ ہو سکتا ہے کہ وہ انٹرپرونرشپ سے ریلیٹڈ ہو, اگر آپ بزنس میں ہیں شاید ایسا کوئی کام نہ ہوتا ہو, لیکن آپ کریں وہ کام بچیوں تک خاص طور پہ لے کے جائیں. یعنی لڑکیوں تک آپ ان کو انٹرپرونرشپ سکلز ان کے گھر تک کسی طرح لے جا سکتے ہیں. یہ بات ہم لڑکے نہیں سوچ سکتے, یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ بیسٹ کیسے ہو سکتی ہے. بالکل اسی طرح جیسے وہ ایک سیکنڈ ایئر کا لڑکا جو یہاں پر یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, اس کے ذہن میں جو چیز آئی, آج ماشاءاللہ وہ ایک پورا, یعنی وہ ہیز اے پروفیسر, ڈین ہمارے رہ چکے ہیں. وہ ایک مطلب وہ گرو کر چکے ہیں, ان کی سوسائٹی بھی گرو کر چکی ہے. لیکن انہوں نے وہ چیز ایز اے اسٹوڈنٹ جو سوچی, وہی چیز آپ بھی سوچ سکتے ہیں. آپ میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ بھی کچھ ایسی چیز سوچ سکتے ہیں. آپ میکینیکل انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ بھی کوئی ایسی چیز سوچ سکتے ہیں. انوائرمنٹ کے بارے میں ایسی کوئی موومنٹ ٹو مائی نالج ابھی اس طرح سے موجود نہیں ہے جو کہ گراس روٹس پہ ہو. یہ بھی ایک بڑا اچھا طریقہ ہے جس سے خواتین خاص طور پہ بہت زیادہ اس طرح کی کسی انیشیٹو میں آ سکتی ہیں. سر جیسے کہ آپ نے کہا کہ ود دا پیس آف ٹائم ہمیں بھی ٹیکنالوجی اڈاپشن کرنی چاہیے, لیکن ایک انٹرسٹنگ اسپیکٹ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں ٹیکنالوجی اڈاپشن ایک کلچرل فیکٹر بن گیا ہے. لائک جو رورل پاپولیشن ہے وہ ٹیکنالوجیکل اڈاپشن میں ان کو پرابلم فیس کرنا پڑتی ہے, وہ اس کو لیگ کرتے ہیں. تو آپ کے خیال میں کلچر ٹیک لینڈسکیپ کو کس طرح سے شیپ کر رہا ہے, اور ہم کس طرح یہ انشور کر سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری سوسائٹی فردر سیگمنٹس میں ڈیوائڈ نہ ہو؟ نہیں, بہت اچھا سوال, بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہ, کیونکہ یہ جو خاص طور پہ میں دوبارہ واپس آؤں گا کہ جو اس دفعہ کا اکنامکس کا نوبل پرائز جو ہے وہ اسی ٹاپک پہ ہی ہے کہ جب ایک ٹیکنالوجی ایک معاشرے کے اندر آتی ہے
تو معاشرے پہ کس طرح امپیکٹ ہوتا ہے اور معاشرہ اس ٹیکنالوجی کو کیسے اڈاپٹ کرتا ہے. اب جو ان صاحب کا کام ہے یا جو 2-3 صاحب تھے جن کو اکنامکس کا یہ نوبل پرائز دیا گیا ہے, وہ تو زیادہ اکنامک انیکوالٹیز کے بارے میں ہیں, لیکن جو کلچرل امپیکٹس ہیں ٹیکنالوجی کے وہ بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں آپ لوگوں کے لیے سیکھنا اور ان کو انڈرسٹینڈ کرنا جتنا یہ اس کی اکنامک سائڈ ہے. تو اس میں دیکھیں ٹیکنالوجی کی ہمیں پرستش نہیں کرنی چاہیے ان دا سینس کہ جو چیز اس وقت مغربی دنیا میں آ گئی یا جاپان میں اگر اڈاپٹ ہو گئی یا ملیشیا میں اڈاپٹ ہو گئی, بالکل ہو بہو ویسی ہی ٹیکنالوجی جو ہے وہ پاکستان میں, پاکستان کی رورل سوسائٹی میں یا پنجاب میں یا سندھ میں یا فار دیٹ میٹر ان اے ڈفرنٹ کلچرل کانٹیکسٹ, تو ظاہر ہے وہ ہو بھی نہیں سکے گی اور نہ آپ اس کو تھوپ سکتے ہیں. آپ اس کو جب آسان بنانے کی کوشش کریں, جیسے آپ نے کوئی ایپ ہے آپ نے اردو میں لانچ کر دی, ٹھیک ہے, آپ نے وہ بنا دی, آپ کی کوئی بھی ٹیکنالوجی آپ نے اس کو تھوڑا ٹرانسلیٹ کیا, انڈیجنائز کیا, ہم بھی کرتے ہیں بہت سا ایسا کام جو ہے, لیکن اس میں ذرا بس تھوڑا سا ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ ہمیشہ مورل چوائسیز ہوتی ہیں. جو آپ ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں تھوڑا سا غور ضرور کریں اس پہ کہ وہ نہ ہو کہ اس ٹیکنالوجی کے آنے کی وجہ سے بہتری کی بجائے کوئی خرابی پیدا ہو جائے. تو سوشل میڈیا جس طرح سے آیا پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایک انبریڈل طریقے سے آیا ہے اور اس نے بہت سی خرابی پیدا کی ہے, بہت اچھائی بھی ہے اس کی وجہ سے. ظاہر ہے اظہار رائے پہ جو پابندی اب جس طرح ابھی لگی ہوئی ہے, میں تو کیمرے کے اوپر بھی اس کی کھل کے مخالفت کروں گا. میرے خیال میں یہ بالکل ایک ریگریسو ہے, بے وقوفانہ طریقہ ہے, اس پہ بالکل کوئی پابندی جو ہے وہ نہیں لگنی چاہیے. لوگوں کو بات چیت کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. انٹرنیٹ آپ دیکھیں کہ اس وقت یعنی مجھے تقریباً 10 ماہ کے بعد پاکستان میں انٹرنیٹ استعمال کرنے کا موقع مل رہا ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ رو رہا ہے اس کو دیکھ کے. جہاں ہم تھے 1 سال پہلے ہم اس سے پیچھے آ گئے ہیں. تو یہ تو بے وقوفانہ اقدامات ہیں. یعنی ٹیکنالوجی کا رسپانسبل استعمال یہ نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال بند کر دیا جائے, اس پہ اس طرح کی فائر والز لگا دیے جائیں, پابندی لگا دی جائے, یہ تو میں احمقانہ اس بات کو کہوں گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جس طرح سے کچھ لوگ اس کو کہنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کی بات میں وزن ہے کہ ٹیکنالوجی کو اگر آپ بغیر سوچے سمجھے اپنی معاشرے میں رول آؤٹ کریں گے وداؤٹ تھنکنگ کہ اس کے کیا امپیکٹس ہو سکتے ہیں, تو اس کو تھوڑا سوچ ضرور لیں. اور وہ جو لوگ اس کو لے کے آ رہے ہیں, جو اس کو پروموٹ کر رہے ہیں, آپ ایک نئی ویڈیو گیمز ہے یا ویڈیو گیمز کا بزنس ہے وہ یہاں پر آپ پروموٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اوکے فائن, آئی مین دیٹس ایبسولوٹلی فائن. آپ نے بہت سے یہاں پر وہ آرکیڈز اگر سیٹ اپ کر دیے جس میں لوگ آ کے, یہ آج کی بات نہیں ہے پرانی بات ہے, جس میں بچے جاتے تھے اور وہ ویڈیو گیمز کھیلتے تھے. ایک نئی ٹیکنالوجی آئی, آپ نے دھڑا دھڑ آرکیڈ لگا دیے اور وہاں پر بچے جا رہے ہیں, اسکولوں میں نہیں جا رہے بلکہ ان آرکیڈز میں جا کے ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں. یہ آج سے کوئی 10-15 سال پہلے ایسے ہوتا تھا, اب تو معاملہ خیر بہت بدل گیا ہے. تو بالکل بلائنڈلی ایک چیز کو لانا اور اس کے بعد اس کو رول آؤٹ کر دینا, اس کی میں ڈیفینیٹلی مخالفت کرتا ہوں. اور اسی لیے میں آپ کو ضرور یہ کہوں گا کہ یار آپ اپنا کریکولم پڑھتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ضرور ادھر ادھر سسٹر فیلڈز, سوشل سائنسز میں کیا ہو رہا ہے, اکنامکس میں کیا ہو رہا ہے, آپ کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے, معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, یعنی صرف اخبار پڑھنے کی حد تک نہیں بلکہ انڈرسٹینڈنگ آپ کو ہونی چاہیے, ہسٹری کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. اور ہسٹری کی انڈرسٹینڈنگ صرف پاکستان کی نہیں, دنیا میں کیسے چیزیں ایوالو کر رہی ہیں, اور تھوڑی سی فور سائٹ کہ آگے کیا ہونے لگا ہے, کیونکہ دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہیں, اور اس پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے کہ اگلے 4-5 سال کے اندر کیا نئی ٹیکنالوجیز آئیں گی, جیو پولیٹیکلی کیا چیزیں چینج ہوں گی. دیکھیں اب امریکہ میں ایک نئے صدر آ گئے ہیں, اور چائنا جو ہے وہ کس طرح سے اپنے آپ کو پوزیشن کر رہا ہے. مڈل ایسٹ میں دیکھیں کس طرح کی چینجز آ رہی ہیں, ایسٹ ایشیا میں چینجز آ رہی ہیں. اس کا امپیکٹ آپ پہ بحیثیت انجینئر بھی ہوگا, بحیثیت سائنٹسٹ بھی ہوگا. تو یہ جو رسپانسبل رول آؤٹ آف ٹیکنالوجی ہے یہ بہت ہی اہم ایک شعبہ ہے, اور اس پہ جو بھی آپ کی فیوریٹ ٹیکنالوجی ہے جس میں آپ کام کرتے ہیں وہ تو ڈیپینڈ کرے گا آپ کس انڈسٹری میں جائیں گے, کون سی آپ انڈسٹری سیٹ اپ کریں گے. اس میں یقیناً اس چیز کو آپ دیکھیے اور اس کو غور و فکر کریں, اس میں ہیلپ لیں. اس میں ہیلپ جو ہے وہ صرف انجینئرنگ کے لوگوں سے نہیں ملے گی آپ کو, اس سے دوسرے شعبے کے لوگوں سے بات چیت کر کے دیکھیں. خاص طور پہ جو ہیومینٹیز کے لوگ ہیں ان سے بات کر کے بڑا مزہ آتا ہے بعض دفعہ, کیونکہ وہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں زیادہ اچھی انسائٹ دے سکتے ہیں بجائے سائنس اور ٹیکنالوجی کے لوگوں سے. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ فار شیئرنگ یور ڈیلیوری. بہت شکریہ, بہت شکریہ.